جب تک ایکشن نہیں ہے تو اس تھاٹ کا بھی فائدہ نہیں ہے. یہ فکر و عمل کی یہ سوچ ہے. فکر و عمل ایک ٹوٹلی والنٹری فورم بنایا گیا جس میں میں شامل ہوں. میرا نام ہما زمان ہے. میں پیشے سے ایک وکیل ہوں اور اس میں رضا رومی جو ہمارے ساتھ ہیں. رضا رومی پیشے سے پہلے تو سول سرونٹ تھے, دوسری طرف تھے, اب وہ آ گئے عوام کی طرف اور عوام کی بات کرتے ہیں. تو ہم لوگ اس کے اندر ایک ڈاکٹر مہدی بھی ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں پیشے سے, لیکن وہ بھی فکر اور سوچ اور فلسفی پہ بہت یقین رکھتے ہیں, اس فلسفی پہ کہ سوچ عمل کے بغیر سوچ نامکمل ہے. اس کے بعد اس میں آج ہم اوبیسلی سعید مزمل کو یہاں پہ ویلکم کرتے ہیں کیونکہ وہ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. اب عمل کتنا ہے اس سوچ پہ یہ تو یہ ہمیں بتائیں گے, کیونکہ یہ ان کا جو شو ہے اسٹیٹ کرافٹ سب دیکھتے ہوں گے میرے خیال میں. ناٹ اونلی دیٹ, ان کا ویلاگ بھی, اور اس میں یہ عکاسی کرتے ہیں لوگوں کی سوچ کی, اپنی فلسفی کی, پولیٹیکل سوچ کی, پولیٹیکل سائنس کی. لیکن کیا پولیٹیکل سائنس ری تھنک ہو گئی ہے, یہ بھی آج ہم گفتگو کریں گے. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیسکلی کہ کیا ہم ایکسٹریمسٹ کو کیسے ایکسٹریمزم کو ٹیکل کر سکتے ہیں, کیونکہ ایکسٹریمزم کے وکٹم یہاں پہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں رضا رومی, اور بھی بہت سارے جی ہم سب ہی ہیں اس وقت جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وہ اسی کے وکٹم ہیں, کیونکہ انہوں نے سوچ کی بات کی. جب انہوں نے سوچ کی بات کی تو جو ایکسٹریمزم مذہبی زیادتی کی بات کرتے ہیں یا مذہبی شدت کی بات کرتے ہیں, تو انہوں نے نیگیٹیولی اس کو لیا اور ان پہ اٹیک ہوا. اور یہ اس کے بعد یہ ان کو ملک چھوڑنا پڑا اپنی سیفٹی کے لیے, لیکن وہ پھر بھی بہت بہادر ہیں کہ وہ اس ملک میں پھر بھی واپس آئے اور انہوں نے کہا نہیں, میں یہاں پہ آ کے اپنا چلاؤں گا, اپنا چینل نیا دور چلاؤں گا, اور میں یہاں آ کے اپنی سوچ پھر بیان کروں گا. تو ہم اپنی سوچ سے نہیں ہٹیں گے. تو یہ عمل بھی ہے اور سوچ بھی ہے کہ سوچ کو عملی جامہ پہنایا جائے. سو ایگزیکٹلی یہی کرتے ہیں. اور ایک اور چیز ہماری بڑی بنیادی ہے اس فکر و عمل کے فورم میں, وہ ہے لیڈرشپ ٹریننگ. ہم لوگوں کو گراس روٹ لیول سے, ڈسٹرکٹ لیول سے, یونین لیول سے, ہم ینگ لوگ, اولڈر لوگ, ہیلتھ ورکرز, ٹیچرز, اسٹوڈنٹس, بلدیاتی اداروں میں جو کام کرتے ہیں, ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں لیڈرز بننے میں, اس سوچ کے ساتھ اس ہمارے معاشرے میں مساوات ہو, ہمارے معاشرے میں ترقی پسند ہو, ہمارے معاشرے میں سوچ کی اظہار کر سکیں بلا جھگڑے کے. آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا انتشار ہے, ایک ڈسرپشن ہے ساری یوتھ میں. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی ایک دوسرے کو ٹالریٹ ہی نہیں کرتا ہے, کسی کی اوپینین ہی نہیں سننا چاہتا. اور ہم اس پہ نہ صرف ہم مذہبی لوگوں کے بھی اوپینین سننا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ہم میں سے ہیں. تو آج اسی چیز کی بات ہم سب کریں گے, جس میں ہمارے ساتھ شامل آپ کے سامنے مزمل ہیں. پلیز گیو ہم اے بگ ہینڈ. اور رضا رومی ہیں, پلیز گیو ہم اے بگ ہینڈ ٹو. اور آئی ول اوپن دی فلور. ان سے بات, پہلا سوال میں مزمل سے شروع کروں گی, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے تو دیکھ لیا کہ ہمارے جتنا ایکسٹریمزم ہر کسی چیز میں شدت پسندی ہے, شدت پسندی بہت ہے, چاہے وہ ریلیجن کی ہو, چاہے وہ پالیٹکس کی ہو, اور کوئی ایک دوسرے کی بات سننا نہیں چاہتا. تو یہ کیوں ہے ایسا؟ پلیز. تھینک یو ایوری بڈی فار جوائننگ اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیں, آپ نے ایک براڈ سوال پوچھا ہے جس کا جو اگر اس کا فریم ورک ہم دیکھیں تو اس میں رویے بھی ہیں اور انٹالرنس, پولیٹیکل انٹالرنس بھی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک ہم ٹیررزم کی اگر بات کریں یا ایکسٹریمزم کی بات کریں پاکستان میں, سو اٹ جسٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ ان دی ایئر. اس کی کچھ نہ کچھ بیسز جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں, وہ اس کو ڈسکس کیے بغیر ہم ان رویوں تک پہنچ جائیں تو وہ ایک بہت بڑا بائی پاس ہو جائے گا.
سو انیشلی دنیا بھر میں جو تحریکیں چلتی ہیں سیاسی طور پہ جو کولڈ وار کے دور میں چل رہی تھیں، اس دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب دہشت گرد تنظیمیں یہاں پر پنپنا شروع ہوتی ہیں تو وہ صرف اور صرف بندوق کے زور پہ نہیں بلکہ عقائد بھی اپنے ساتھ لے کر آ رہی تھیں، اور ایک بہت بڑا بریڈنگ گراؤنڈ بن گئی پاکستان کے بہت سے علاقوں کے اندر جہاں ریکروٹمنٹ کیمپس لگتے تھے کھلے عام۔ اس کے علاوہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 1947 سے 1971 تک تقریباً 25 سال بنتے ہیں، پاکستان میں کل مدارس کی تعداد 900 تھی، 900۔ 20 سے 25 سالوں میں 900 مدرسے ہم نے بنائے، تب بھی ہم ایک مسلمان ملک تھے، سب مسلمان تھے، یہاں پہ کسی کا آئیڈیالوجی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ 1971 سے 1988 تک کوئی گیس کر سکتا ہے کتنے مدرسے بنے ہوں گے پاکستان میں؟ 37,000۔ یعنی کہ 25 سالوں میں 900 بنائے، اگلے 18 سال میں 32,500 سے بھی زیادہ مدارس کا ایڈیشن ہو گیا۔ تو اتنا ہمیں جو ایک دم سے اسٹیرائڈ لگانا پڑا آئیڈیالوجی کو، اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کیا لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں پر مدارس نہیں ہیں جانے کے لیے، یا لوگوں کا یہ حقیقی مطالبہ تھا کہ ہماری جو دین کی تعلیم ہے اس میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے، اس کی بہتری کے لیے ضیاء صاحب پلیز آپ مدرسے کھول کے دیں ہمیں؟ ایسا نہیں ہوا۔ میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، چھوٹی سی بیلٹ پہ 4,000 مدرسے بنائے گئے، جہاں پر نہ دین کی خدمت کرنے کے لیے اور نہ دین سمجھانے کے لیے کوئی آتا تھا، بلکہ صرف اور صرف جو اس وقت کی پالیسی تھی ضیاء الحق رجیم کی۔ آج سے چند دن پہلے 5 جولائی کو وہ دن بھی آیا جس دن ہم نے جو ہے وہ کومیموریٹ کیا ان کے حسین دور کو۔ پنجابی میں کہتے ہیں جان تری نو رونے پہ ہیں، ابھی تک انہیں کی جان کو رو رہے ہیں۔ تو یہ جو 37-38 ہزار مدارس تھے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ معاشرے میں نہیں ہوگا؟ یہ وہ ملک ہے جہاں 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ پاورٹی اگر ورلڈ بینک کا فگر لیں تو اس وقت 43% سے آگے چلی گئی ہے۔ دیٹ مینس 1 out of 2 people in Pakistan is below poverty line as per the international threshold۔ تو جب ایک بچہ جس کے والدین اس کو ایک اچھے اسکول میں نہیں بھیج سکتے، وہ کسی آئی وی لیگ میں نہیں پڑھ سکتا، وہ ایل جی ایس بیکن ہاؤس میں نہیں جا سکتا، وہ لمز نہیں جا سکتا، تو سب سے پہلا شکار اس بچے کا کون کرے گا؟ ایک ایسا سیمیناری جہاں پر شیلٹر بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، بس یہ نہیں پوچھنا کہ بچے کو مار کیوں رہے ہیں، اس کی ہڈیاں کیوں توڑ دیں، یا کسی دن وہ واپس کیوں نہیں آیا۔ دیٹس دا کاسٹ آف اٹ وچ ہیپنز ایوری ادر ڈے۔ اور اتنے ٹرامیٹک ایونٹس یہاں پر ہوتے ہیں کہ ایک بچہ جو اس معاشرے میں تعلیمی اعتبار سے برداشت کرتا ہے، اس کے بعد یہ اس سے امید رکھنا کہ وہ نارملی بیہیو کرے گا، اٹ از ایبسلیوٹلی ڈیلوژنل۔ کیونکہ جتنا ٹارچر اور وائلنس وہ دیکھ کے بڑا ہوتا ہے، جو ہم نے بھی دیکھا ہے اپنے اسکولوں کے اندر۔ مجھے آج بھی بہاڑی کا وہ کیس نہیں بھولتا جس میں 8 سال کا ایک بچہ جس کو ایک جناب نے مدرسے کے اندر پنکھے سے الٹا لٹکا دیا تھا، اور لٹکا کے چلا گیا، نابینا تھا بچہ، بجلی آ گئی، پنکھا چلنا شروع ہو گیا، اینڈ ہی ڈائڈ لائک دیٹ۔ سو آئی کوڈ نیور فرگیٹ سچ انسیڈنٹس۔ اور میں نے اس پہ بات بھی کی شروع سے، اس دور میں جب ٹی ایل پی کا بھی اس جگہ پر عروج تھا، تب بھی لوگوں نے کہا کہ یار اپنی جان کیوں تم ضائع کرنا چاہتے ہو؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو ڈومینیشن ان لوگوں کے پیچھے کھڑی ہو کے اس دور کی رجیمز نے کریٹ کی، اس کے آگے میں اور آپ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ ہم جتنی بھی بات کرتے ہیں امن کی یا پیس کی ریلیاں نکالتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ مونوپولی اینڈ وائلنس جس کے پاس ہوگی وہی معاشرے میں تھاٹ کو گائیڈ کرے گا بیسکلی۔ تو یہ چند تنظیمیں جو بننا شروع ہوئیں، انہوں نے پرتشدد نظریات کو اتنا پروان چڑھا دیا۔ آج بھی آپ کے پاس جے یو آئی کی طرح کی پارٹی ہیں جو کھل کے پبلک میں آ کر یہ بولتے ہیں کہ 18 سال سے نیچے کی بچی سے میں شادی کروں گا، جو روک سکتا ہے وہ روک کے دکھائے مجھے۔ پارلیمانی لوگ ہیں نا، وہ کوئی ٹیررسٹ آؤٹ فٹس تو نہیں ہیں۔ پاکستان کے اس وقت 53,000 مدرسوں میں سے 65% ایک جے یو آئی کے ہیں۔ جسٹ اے سنگل پارٹی اونز 65% آف دی ایکو سسٹم، اینڈ ہی از این انٹچیبل گائے۔ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ پچھلے آرمی چیف باجوہ صاحب کی وائف نے کال کر کے مولانا صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کی مہربانی ہے، میرے شوہر کی جان خطرے میں ہے، آپ کی وجہ سے واپس چلے جائیں۔ دا اسٹرانگیسٹ گائے ان دا کنٹری از افریڈ آف دیز گائز۔ تو اگر ہم یہ بات کریں کہ نہیں جی اگر آج ہم فیصلہ کر لیں ایڈیالوجی ختم ہو جائے گی، جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں، ٹی ایل پی کو دبا دیا عارضی طور پہ وہ واپس آ جائے گی، یہ بھی ختم ہو جائے گی، سوچ نہیں ختم ہوتی۔ تو اس کو پہلے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ اس کی جو بیسز ہیں وہ پہلے دن سے ایک بچے کے دماغ کو برین واش کر کے، کیونکہ ہم امپلائمنٹ نہیں دے رہے، جو سب سے نکما بچہ ہے گھر کے اندر اسے کہتے ہیں کہ تم وہ کتاب پڑھو جو سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اس سے بڑی زیادتی ہے کوئی جو ہم کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ انٹیلیجنٹ بچوں کو ہم باہر بھیج دیتے ہیں اور مدارس میں ان کو بھیجتے ہیں جو کمپیٹنٹ نہیں رکھتے ہمیں۔ تو پھر ایک ایسا مائنڈ پیدا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہ عورت سڑک پہ نظر آنی چاہیے،
نہ مائنورٹیز کو زندہ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو مجھ سے اختلاف کرے اس کی میں نے گردن کاٹنی ہے، اس سے نیچے پہ میں بات نہیں کروں گا. تو مزمل یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ ایک ایجوکیشن سسٹم ہے، ایک آپ نے کہا ہے وہ سوچ وہاں سے بن رہی ہے، لیکن میں رضا آپ سے نیکسٹ سوال یہ کروں گی کہ کیا صرف یہی ریزن ہے جی اس سوچ کے پیچھے؟ بہت شکریہ ہما، آلویز اے پلیجر. اور میرے خیال سے مزمل نے بڑی زبردست طریقے سے جو رول ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ مدارس کی پالیسی یا مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دینے کی ریاستی پالیسی جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور میں اس کو نہیں دہراؤں گا. اور آپ کی بات درست ہے کہ صرف یہ وجہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، مگر اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، سورسز جسے ہم کہتے ہیں انتہا پسندی کی. اس میں جو ہماری سو کالڈ سیکولر ایجوکیشن یا سرکاری اسکولوں میں یا جو ٹیکسٹ بکس جو ہے، کریکولا جو ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے ایک انتہا پسند سوچ کو فروغ دینے کا، آبیاری کرنے کا. اس میں بھی آپ نے جیسے یہ مزمل نے جو باتیں کہیں کہ نان مسلم جو لوگ ہیں پاکستان کے، ان کی شہریت کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر بہت سے ایسے امور یا شعبہ جات ہیں زندگی کے، اس میں ریاست کی اور شہریوں کی کیا ریلیشن شپ ہونی چاہیے، ان کا سوشل کانٹریکٹ کیا ہونا چاہیے. تو اگر آپ دیکھیں تو بالکل ہمارے تعلیمی نظام جو ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت سارے ان پڑھ سو کالڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ نظریاتی معاملات سے پاک ہوتے ہیں، جو کہ نظریہ جو کہ مطالعہ پاکستان انسٹل کرتا ہے. ابھی تو کچھ سنا ہے کہ ٹیکسٹ بکس میں شاید ریویژن کچھ جاری ہے، لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے، اس میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ بہت سے جو ہمارے مضامین ہیں. دیکھیے ایک تو جو اردو کا مضمون ہے، میں خود 1980s میں اسکول میں تھا تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کریکولا ہمارا چینج ہوا. حتیٰ ہمیں تو عربک بھی ایک دن اعلان کر دیا گیا کہ آپ نے عربی پڑھنی ہے. اب پہلے کبھی نہیں پڑھی ہوئی تھی عربی، تو 2-3 سال ہم رٹے لگاتے رہے، ٹیوشنز لیتے رہے، اور پھر بعد میں وہ پالیسی بھی بدل دی گئی. وہ کیوں کیا گیا؟ وہ سارا اس وقت ایک ریاست کی جو پالیسی تھی کہ تعلیم کو ایک خاص پروپیگنڈا، ایک خاص نظریاتی ریاست کو بنانے میں مددگار ثابت کیا جائے. تو ایک تو وہ بہت بڑا سورس ہے. مدارس کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کا ہے. دوسرا جو ہمارا بہت بڑا سورس ہے وہ بیسکلی ہمارا جو میڈیا ہے. دیکھیے یہ ہم سیفما کے آڈیٹوریم میں ہیں تو اس لیے ضروری بات بنتی ہے کہ میڈیا نے بھی اسی طرح کے جو نظریات ہیں ان کی ترویج کی ہے. جب یہ ساؤتھ پنجاب میں مدارس بن رہے تھے، جو ڈیٹا مزمل نے بتلایا، ہزاروں کی تعداد میں مدارس، یہ افغان جہاد کا زمانہ تھا، اور پاکستانی ریاست کو یہ ضروری تھا کہ لوگوں میں جو ہماری پالیسی تھی، افغان پالیسی، اس کی سپورٹ میں یہ پورا ایک پروجیکٹ جو ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو میڈیا تھا، مین اسٹریم میڈیا، اس وقت تو اخبارات ہی ہوتے تھے، وہ بھی وہیکلز بن گئے تھے انتہا پسند سوچ کو فروغ دینے کے لیے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے کہ اگر ابھی شور بہت سارے لوگ جو کہ ذرا باقی تو بہت نوجوان ہیں، پیچھے آپ کی پیدائش سے پہلے کی باتیں شاید، کہ ہر روز جو ہے ہمارے قومی اخبارات میں طالبان کی تعریف و توصیف میں مضامین چھپتے تھے کہ وہ غازی پراسرار بندے ہیں. بعد میں نے دیکھا ٹی ٹی پی کے لیے بھی تعریفیں چھپی. آج جس کو دشمن بنایا ہوا ریاست نے، فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج اور یہ اور وہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک الگ پالیسی ہے ریورسل کی کرتی ہیں اسٹیٹس، لیکن لوگوں میں تو آپ نے اس کی ترویج کی. اور ایسے کالم نگاروں نے داعش کی تعریف میں بھی آرٹیکلز لکھے ہیں. تو یہ پھر بعد میں جب ٹی وی انڈسٹری ڈی ریگولیٹ ہوئی 2002 میں، اس کے بعد یہ سارے کا سارا جو اخبارات میں جو کچھ چھپتا تھا وہ پھر میس میڈیا کے تھرو اس کی سرکولیشن سٹارٹ ہو گئی. ٹی وی پہ بھی آپ کو پتا ہے دن رات جو ہے وہ طالبان ہمارے بھائی ہیں، بھٹکے ہوئے بھائی ہیں، ان کو گلے لگانے، ان کے دفتر کھولنے، ان سے ڈائلاگ کریں. پتہ نہیں کتنے ڈائلاگ کیے، کوئی 20-30 بار ڈائلاگ ہوئے، اور وہ مارتے گئے لوگوں کو، اور ابھی بھی وہ مار رہے ہیں. اب سمجھ میں آئی ہے کہ جی یہ تو افغان طالبان اور پاکستانی طالبان اصل میں ایک ہے. ہم تو 20 سال سے یہ کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہمیں کہتے تھے کہ جی آپ تو غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں کیونکہ افغان طالبان تو اچھے طالبان ہیں، گڈ اینڈ بیڈ طالبان، فکشن کریٹ کی. تو یہ دوسرا سورس ہے. اور تیسرا جو اہم سورس ہے وہ ہمارے، دیکھیے
आई हैव टू से दिस कि मदारिस की बात तो बिल्कुल वैलिड है और 100% मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अगर आप हमारे देखिए कि हमारे यहाँ मसाजिद को भी, जिसे कहना चाहिए, बेदरेग एक इजाज़त दी गई है। बहुत से इस्लामी ममालिक है जहाँ पे जाने का मुझे इत्तफाक भी, आप में से कुछ लोगों को भी हुआ होगा, मिस्र फॉर एग्जांपल, तुर्की है, यूएई, सऊदी अरेबिया, जहाँ पर ये जो जुमे का खुतबा है वो रेगुलेटेड होता है। आप पहले उसमें जो है स्टेट उसकी कोई ना कोई रेगुलेशन करती है, ओवरसाइट करती है। ये नहीं होता। मैंने खुद अपने जैसे कहते हैं जो नौमरी के जो साल जो थे उसमें मैंने खुद ये चीज़ें इम्बाइब की हैं कि भाई कुफ़ार को जहन्नुम रसीद हो जाना चाहिए, नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगे। मैं जब पढ़ने गया था हुमा, मैं बहुत यंग था जब मुझे बाहर पढ़ने का मौका मिला, और मैं जब पहुंचा इंग्लिस्तान तो मैं सच में समझता था कि नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगे। और मुझे बड़े अफसोस हुआ देखकर, बड़े अच्छे अच्छे लोग थे मेरे क्लास फेलोज, वो लोग जिन्होंने मेरी मदद की, मेरे हॉस्टल में सामान रखा, जो स्टाफ पढ़ाने आते थे, तो मैं रात को सोचता था कि देखो कितने अच्छे बेचारे, लेकिन ये तो दोज़ख में जाएंगे। क्योंकि मैं बिल्कुल ब्रेन वॉश था। मैंने इस्लामियात की सबक मुझे पढ़ाया गया था, हमारे टीचर थे स्कूल में, और जो कारी साहब हमें पढ़ाने आते थे वो हमें यही बातें सिखाते थे। तो मुझे तो मैं तो मदरसे में नहीं गया मुजम्मिल, मैं सिर्फ आपकी बात ही को आगे बढ़ा रहा हूँ, और मैं खुद उसका और मुझे उस सब चीज़ को अनलर्न, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, करने में कई साल लगे। किताबें पढ़ी, कॉलेज में पढ़ा, वो शुरू में तो बहुत हुआ कि ये कैसी बातें कर रहे हैं और ये कैसे मुसलमान तो अफजल होते हैं। तो एक ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है बर्तरी का, सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी जो होती है, वो फिर माशरे के दीगर तबका उसमें एक तो निफाक पैदा करती है, और ये जो हम वायलेंस देखते हैं, वर्बल वायलेंस, एक्चुअल फिजिकल वायलेंस, वो और माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक होता है वो आता है। और चौथा जो सोर्स है वो आपका शोबा है हुमा, वो कानून। जिस तरह से कवानीन को यहाँ पे तरतीब दिया गया, मुरतब किया गया है। देखिए, अव्वल दिन से ये जो करारदाद मकासिद पास की थी 1940s में पाकिस्तान बनने के बाद, वो एक जैसे कहते हैं एक पॉलिटिकल समझौता, एक नौज़ायदा रियासत है और वो अपनी शनाख्त ढूंढ रही है। बाद में उसको जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने में आर्टिकल 2A के तौर के ऊपर उसका प्रीएम्बल बना दिया गया। प्रीएम्बल होना चाहिए था कायदे आज़म की तकरीर, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया। 11 अगस्त की तकरीर थी जिसमें उन्होंने कहा कि सब शहरी बराबर हैं, आप मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाएं, आपके मजहब का रियासत से कोई सरोकार नहीं है। तो उसमें मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, शिया, सुन्नी, जो भी फिरका हो, सब बराबर हैं स्टेट के लिए। लेकिन उसको बना दिया गया मैंडेटरी। फिर ऐसे कवानीन में तब्दीली आई गई, हदूद ऑर्डिनेंस आए और गवाही के कवानीन, कसास दियत का कानून। आज हर कोई शोर मचाता है जी फलाने अमीर का बेटा जो है वो गाड़ी में, क्या उसका नाम, सुमरो, शाहरुख सुमरो के क्या नाम था, कि जी उसको छूट मिल गई, वो भी बाहर आ जाएगा। आप लोग उसकी रूट में नहीं जाते कि कैसे उसको छूट मिलती है। छूट इसलिए मिलती है कि हमने मजहब के नाम के ऊपर ऐसे कवानीन बनाए हैं जहां पे जिसके पास सरमाया है, ताकत है, दौलत है, वो छूट जाता है सीरियस से सीरियस पनिशमेंट से, क्योंकि खून बहा में माफ कर देते हैं। यानी कि लड़कियों को कत्ल किया जाता है, सो कॉल्ड डिसऑनरेबल किलिंग होती है, तो उनके वालिदैन। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा करूंगी कि उसी कानून ने आपकी वो जो ब्लास्फेमी में लोगों को रिहा भी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जाके किया है। उस केस में तगड़ा केस हुआ, क्या कुछ पॉजिटिविटी है, इतना डार्कनेस नहीं है। नहीं वो नहीं है, लेकिन मैंने आपने चूंकि परेशान हो जाएगी ऑडियंस नहीं देखिए, मैंने तो आपको ये लेआउट की है कि कोई भी आगे अमल के लिए, जैसे आपने बात कही, हमें इन सब महाज जो है इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। सोच तो सबसे अहम है। जैसे मुजम्मिल काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मैं एक वक्त था कि आई जस्ट गिवन अप until I saw a young people like मुजम्मिल, जो कि इतनी रिसर्च और इतनी मेहनत के साथ लोगों की सोच बदलने का काम कर रहे हैं। और इनकी जो वीडियोस हैं, नजरियात जो हैं, वो यंग लोगों में लोग सुनते हैं, मकबूल हैं, और ये कि असर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि देयर इज स्पेस। तो मैं मुजम्मिल आपकी तरफ आऊंगी। इस पे आप मुझे बताएं, आपने अभी बड़ा अच्छा बताया कि एक अस एंड देम, एक पिंक फ्लॉयड का गाना भी था, अस एंड देम। तो एक वो बनता जा रहा है कि एक हैं जो आईवी लीग में जा रहे हैं, एक हैं जो मदरसे में बैटर हो रहे हैं, फिर बीच में ये एक किस्म का अस एंड देम बन गया है।
اور یہ ہمارے ریلیجس میں بھی ہو رہا ہے. کئی لوگ ہیں وہ بہت پرو ریلیجس ہیں, ریلیجس پارٹیز ہیں, اور اس لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ ہماری بات کرتے ہیں, سوشو اکنامک کی بات کرتے ہیں, تو وہ ایک اس اینڈ دیم بنتا جا رہا ہے. میرے خیال میں آپ یہ کلیئر کریں کہ میڈیا, آج کا میڈیا جو پاکستان کا میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, جو آپ جیسے لوگ ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اب آپ وہ جو اسپیس تھی نا اس اینڈ دیم میں, جو ڈفرینسز تھے, ان کو کم کر رہے ہیں. آپ نے فورم دیا ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں میڈیا کو ایک پازیٹیو رول میں دیکھ رہی ہوں. دیکھیں, اس میں جو مین اسٹریم کنونشنل میڈیا ہے اس سے بہت سے لوگوں کی امید ہوتی ہے. رضا صاحب نے بھی بات کی اور ہم بھی آئیڈیلی یہی بات کرتے ہیں کہ جو ایکچوئل ٹروتھ ہے وہ دکھانا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 70-80% چینل جو ہیں وہ پلاٹ بیچنے والوں نے خرید لی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا دور دور تک صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. رضا صاحب بھی جانتے ہیں اس بات کو, ٹی وی پروگرامز میں آتے رہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک مینیجر ہائر کرتے ہیں, وہ 15-20 لوگوں کا پول ہوتا ہے, انہی میں سے وہ چمچ گھما کے نا لسی بنا کے ایک نیا چینل کھول دیتے ہیں. وہی پہلے ری برانڈ ہو کے آ جاتے ہیں, وہ وہی باتیں کرتے ہیں, وہ نئے پروموز بنتے ہیں کہ اب سچ میں بتاؤں گا, دیکھنا رات کو 8 بجے کیا ہوتا ہے, اور ہوگا کیا, کچھ بھی نہیں. کوئی سچ بولے گا سینسر ہو جائے گا اگلے دن. تو بات یہ ہے کہ وہ, میں ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہوں نیل پوسٹمین کی ڈیفینیشن, دیٹ دا فنکشن آف میڈیا از ٹو گیدر این آڈینس اینڈ سیل اٹ ٹو این ایڈورٹائزر. That's the entire function. Apart from that, whatever we are discussing is an ideal that we wish could happen, but it doesn't happen like that. تو پھر اس میں جو آپ نے سوال کیا کہ اگر ہوپ کہاں سے آئی, ہوپ آئی انکنونشنل مینس سے. جو مین اسٹریم یا پھر ریاست کی چھتری کے نیچے آپریٹ نہیں کر رہا میڈیا, اس کے ذریعے آ گئی. اب اس کے بھی ڈاؤن سائڈز ہیں, اس میں فیک نیوز بھی ہے, اس میں ریٹرک بھی بہت زیادہ ہے, یا اس میں ریڈیکلزم بھی اتنی تیزی سے پھیلتا ہے جتنی تیزی سے آبجیکٹیوٹی پھیلتی ہے. سو اٹ از اے ڈبل ایجڈ سوارڈ. اس کا نقصان بھی ہے, فائدہ بھی ہے. لیکن وہاں جب تھوڑا سا ڈی ریگولیٹڈ میڈیا آیا جس میں لمبی گفتگو ہو سکتی ہے, آپ پوڈ کاسٹ پہ بیٹھ جائیں, کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو سیریس میڈیمز جو ہیں وہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کنسسٹنٹ مینرزم جو ہے وہ پریکٹس ہونا شروع ہوا, تو وہاں کچھ نہ کچھ آپ امید دیکھ سکتے ہیں. لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی یوٹیوبر بھی ہے نا لیٹس سے, یا پھر کوئی پبلک اسپیکر ہے, میس کمیونیکیٹر ہے, وہ پہلے آ کر یہ نہیں سوچتا کہ میرے عقائد کیا ہیں, وہ یہ سوچتا ہے کہ بکے گا کیا, چل کیا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور میرے بہت سے ایسے دوست ہیں جو کہ نظریاتی اعتبار سے ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جن کی کیمرے کے سامنے آگے بورڈ پالشی کر رہے ہوتے ہیں. بیکاز ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بیچیں گے نا تو ویوز زیادہ آئیں گے, ویوز زیادہ آئیں گے تو ڈالر زیادہ آئیں گے, ڈالر زیادہ آئیں گے تو پھر بڑے بڑے فارم ہاؤس بنیں گے, اور اس کے بعد میں الیکشن بھی لڑ لیں گے, جلسوں میں کھڑے ہو کے ہاتھ لائیں گے عوام کو. تو اسی وجہ سے مارکیٹ انالیسس کرتے ہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے. دس از پیورلی اے ٹیکنوکریٹک ایکسرسائز. اس میں کوئی بھی حق سچ کی جنگوں والی جو باتیں جس میں ہم اور آپ الجھ جاتے ہیں, ان کا وہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا. وہ ذاتی محافل میں بیٹھ کے ویوز کو اور پے آؤٹس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک حق پہ کھڑا ہوا ہے اور ایک جو ہے وہ باطل ہے. تو بات یہ ہے کہ جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی منی میکنگ مشینری ہے جس سے آپ اگر کچھ مل جائے تو بہت اچھا ہے, نہ ملے تو اتنا ہی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا اس سے. اسی لیے جہاں پر اسٹیٹ کو چپ ان کرنا چاہیے وہ یہی ہے نا کہ جو ڈینجرس نظریات پھیل رہے ہیں, بیکاز یہ بھی ایک ڈیلوژن ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر جو جس کا دل کرے نا اسے کہہ دینا چاہیے. بھائی میں اگر آج چوک میں کھڑا ہو کے یہ کہہ دوں کہ بھائی جتنی مائنورٹیز ہیں ان کو ختم کر دو آج سے, یہ میرا فریڈم آف اسپیچ ہے, آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اف آئی ایم سیئنگ سم تھنگ وچ از کانٹرری ٹو سول لبرٹیز, آئی شوڈ شٹ اپ فرسٹ. بیکاز اگر آئرن ہینڈ سے لوگوں کی فریڈم اور سول لبرٹی کو پروٹیکٹ نہ کیا, وہی کارل پاپر والا جو ڈائلاما ہے کہ ٹالرنس ٹوورڈز انٹالرنس بریڈز انٹالرنس ان دا سوسائٹی. اگر عدم برداشت کو برداشت کرنا شروع ہو گئے تو سب لپیٹ دیا جائے گا. جو ہم نے دیکھا ہے 20ویں صدی کے اندر یورپ کے اندر کیا ہوا, نیشنلزم کے نام پہ مسولینی کی طرح کے اور ہٹلر کی طرح کے لوگوں نے کیا کیا, انتخاب لڑکے ہی آئے تھے اور کیا کر کے آئے تھے, ایک انیبلنگ ایکٹ پاس کیا اور کہا کہ آئندہ کوئی اور جو ہے نا وہ قانون سازی نہیں کر سکتا, یہ صرف ہمارا حق ہے. انہی مینس کو استعمال کیا اسی سسٹم کو رول بیک کرنے کے لیے. تو یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ جو قانون سازیاں ہوتی ہیں وہ ویسے آن پیپر آپ کو اتنی بری دکھائی نہیں دے رہی ہوتی, لیکن بعد میں ہو جاتی ہیں. اب تو اتنا وائلنس بڑھ گیا ہے, 1200 بندہ 9 مہینے میں ایک کلر اسکواڈ نے مار دیا جس کا نام CCD ہے, ٹھیک ہے, جس کی جیب سے کچھ نکلے نہ نکلے سیدھا گولی ٹھوک دیتے ہیں. اور ابھی ایک بڑے صاحب کا بچہ پکڑا گیا, وہ کہہ رہے ہیں عدالتوں سے انصاف ہوگا, اس کا ویٹ کر رہے ہیں. وہاں نہیں CCD قریب آ رہی, انہیں پتا ہے کہ یہاں پر جل جائیں گے ہمارے, اس لیے. تو اتنا وائلنس ہے کہ وائلنٹ مینس کے علاوہ آپ ریزولوشن کر ہی نہیں سکتے. کہیں آپ چلے جائیں گے تو جرگہ آ جائے گا, وہ فیصلہ کرے گا. اس جرگے میں خاتون ہی نہیں بیٹھی ہوگی, وہ عورتوں کی زندگی کا فیصلہ کر رہے ہیں بیٹھ کے. جو اپنے لینڈ ڈسپیوٹس ہیں وہ عورتوں کے ایکسچینج سے حل کر رہے ہیں.
لاسٹ ایئر بلوچستان میں ایک کپل کو فورنیکیشن کے الزام پہ باہر لا کے صحرا کے اندر گولیاں مار کے ویڈیوز لگائی انہوں نے. کسی نے کیا کر لیا؟ پارا چنار کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کون بیٹھتا ہے وہاں پہ؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتا ہے ہم امید کرتے ہیں جرگہ اچھا فیصلہ کرے گا. تم تو ریزائن کرو پہلے. پھر تم سرکاری گاڑی پہ پھر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ فیصلہ جرگہ کرے گا. یہ کون دنیا کی کوئی ایسی اسٹیٹ ہے ہم کہیں کہ نیو یارک میں جرگہ فیصلہ کرتا ہے, واشنگٹن ڈی سی میں عدالت ہوتی ہے؟ یا پھر ایل اے پی ڈی نے جو ہے نا وہ ایک کیمپ لگایا ہوا ہے اور وہ پبلک کی کمپلینٹ سن رہے ہیں. آج کل سی ایس پی بھی بیٹھ کے, میں تو یہ حیران ہوتا ہوں, وہ بھی ٹک ٹاکرز بنتے جا رہے ہیں. مطلب وہ یہ جو لگاتے ہیں نا کھلی کچہری, یہ کھلی کچہری کا کیا, مجھے سمجھ نہیں آتی کھلی کچہری کیا ہوتا ہے. یہ اگر کوئی سسٹم کام کر رہا ہے اس میں کوئی انفرادی مداخلت کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. نظام وہ ہوتا ہے جس چیز میں کسی فرد کو آ کے نوٹس لے لیا, چھاپا مار دیا, ثاقب نثار نے یہ کر دیا, اسپتال سیل کر دو, یہ دودھ کی دکان بند کرو, سبزی والے کا ریڑھی اٹھا لو. یہ ساری شو مین شپ ہوتی ہے. یہ وہاں کرنی پڑتی ہے جہاں نظام نہیں ہوتا. جہاں نظام اور بیوروکریسی کام کر رہی ہے وہاں کوئی ہیرو کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی بیسکلی. تو ہم نے انلیگل مینز کو یوز کر کے اینڈز اچیو کرنے کی کوشش کی ہے. لاسٹ گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی آئی تھی انہوں نے 45 آرڈیننس پاس کیے صدارتی اور اس طرح پارلیمان چلائی. آج جو ترامیم آتی ہیں لا منسٹر کہتا ہے میں نے نہیں ابھی پڑھی, دیکھتا ہوں کیا ہوا. اور اس کے علاوہ اسی طرح ہم جو بات کر رہے تھے سیکولر ایجوکیشن کا بھی یہی ایشو ہے. میں تو کوئی تفریق نہیں کرتا اس میں کہ کوئی سیکولر اسکول ہے یا کوئی دوسرا ہے, کیونکہ دونوں میں ایک ہی کہانی پڑھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کوئی سائنس پڑھ لو, کوئی کتاب پڑھ لو, لکھا اندر ایک ہی چیز ہوئی ہے. جب آپ سیپریٹ نہیں کر پائے اس چیز کو تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ٹالرنٹ نیشن کہاں سے ایک دم سے جو ہے نا اس کا رائز ہو جائے گا. ابھی بجٹری ایلوکیشن آپ جا کے پڑھ لیں, 65% 65% جو ہے نا وہ ڈیٹ سروسنگ کے اندر اور پینشنوں میں جا رہا ہے. 25 کروڑ کی عوام نے 100 روپے میں سے 35 روپے میں گزارا کرنا ہے, تو کیا کریں گے اس کے بعد میں؟ پیسے آپ کے پاس ہے نہیں, فسکل اسپیس آپ کے پاس بچی نہیں ہے. تو اس سارے ماحول میں جو بڑا ڈارک محسوس ہوتا ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے, اس میں ہوپ صرف اور صرف یہ ہے, وہ کہتے ہیں نا تھاٹ پروسیڈز ایکشن. پہلے سوچ آئے گی پھر جو ہے نا وہ ہمارے عمل, جو آپ شروع میں عمل کی بات کر رہی تھی, وہ تبھی بدلیں گے جب پہلے ایک انڈیویجول کا مائنڈ اتنا ویل اکوپڈ ہوگا کہ اسے کوئی بھی ریٹرک بول کے بیوقوف نہیں بنا سکتا. ہمارے یہاں تو ایک نعرے کی مار ہوتی ہے, عوام پڑھی لکھی ہوئی باہر سے پڑھ کے آ جاتے ہیں اور لگے کہ اس کے پیچھے ہوتے ہیں جو طالبان کے سب سے بڑے حامی ہوتے ہیں اس کے پیچھے, اور کوئی تفریق نظر نہیں آئے گی. وہ گسٹاو لی بون کی ایک کتاب ہے دا کراؤڈس, وہ پڑھنی چاہیے آپ کو. کہتا ہے کہ ویسے تو ایک موچی میں, کابلر میں اور ایک انجینئر میں آئی کیو کا بڑا فرق ہو سکتا ہے, لیکن جب جذبات کی بات آئے گی دونوں ایک جگہ کھڑے ہوں گے, کیونکہ جذبات فرنش نہ آکسفورڈ یونیورسٹی کرتی ہے نہ ہارورڈ کرتا ہے. اگر آپ اندر سے پرتشدد نظریات جو ہے نا وہ آپ کو پل کر لیتے ہیں تو آپ باہر سے پڑھ کے آئیں گے, آپ لیفٹ والی بندوق اٹھا لیں گے, یہاں رائٹ والی اٹھاتے تھے, بس یہ فرق ہوگا. مینز آپ کے وہی رہیں گے بیسکلی. سو سیلف ایکچولائزیشن کا جو پروجیکٹ ہے نا یہ اسٹیٹ کو پرسو کروانا چاہیے, اور وہ سیکولر ایجوکیشن سے ہی ہوگا کہ تاکہ ایک ریاست ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میرے سامنے ہندو بیٹھا ہوا ہے, کرسچن بیٹھا ہوا ہے, مسلمان ہے, کوئی ہے, میں کوئی تفریق نہیں کرتا, اس میں سب کو جو ہے وہ موقع ملے گا. مدینہ چارٹر کے اندر جوز کو پارٹ آف دا امت لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کو آئیڈیل کہتے ہو کہ ہم آئیڈیل جو ہے وہ اسٹیٹ بنائیں گے, اور کر کیا رہے ہیں آپ کے, اس کا بھی آپ کے سامنے سولوشن آپ نکال نہیں پاتے جو ہم نے مائنورٹیز کا شیئر کیے. مزمل یہاں پہ بات وہیں پہ آتی ہے کہ ایک ہم لوگ بات کرتے ہیں معاشی بدحالی. جب وہ آپ چورن بیچتے ہیں نا کسی کو, تو وہ اس لیے ایکسیپٹ کر لیتا ہے کیونکہ وہ معاشی طور پر بدحال ہے, اس کے پاس ایکول نہ اپرچونٹی ہے اور اس کے گھر میں پرابلم ہے. اس کو آپ اناج کا آپ جو لارا لگائیں گے وہ اس کے پیچھے چل پڑے گا. سو وچ برنگس می ٹو رضا, ڈو یو تھنک کہ معاشی بدحالی بہت کور ریزن ہے ہمارے ہاں اس سوچ کو فروغ دینے کا جس پہ یہ مزمل بات کر رہے ہیں کہ وہ چل پڑے گا آپ کے پیچھے, بھیڑ بکری کی طرح چل پڑے گا. یہ ہم معاشی بدحالی کیا اس کا عنصر ہے؟ بالکل ہے, میں وہیں پہ آنے والا تھا, اور اچھا ہے کہ آپ نے اور مزمل نے اس کا ذکر کر دیا. دیکھیے جو ابھی اعداد و شمار بھی مزمل نے بتائے, ایک تو سب سے خطرناک بات تو یہ کہ 40 سے 50% آبادی جو ہے ہماری وہ غربت کی لکیر کے نیچے یا اس کے ارد گرد ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جسے کہنا چاہیے کرائسس بھی ہے, کیونکہ اس میں کوئی بہتری کی راہ بھی نہیں دکھائی دے رہی. جس طرح سے ہماری معیشت IMF کے چنگل میں ہے, ہمارے جو اشرافیہ ہیں جو کہ تمام تر سبسڈیز اور مراعات جو ہیں وہ انجوائے کرتی ہیں. دیکھیے یہ UNDP کی اسٹڈی تھی, میرے خیال سے اب تو 3-4 سال پرانی ہے, کہ $17 ارب
کہ لگ بھگ جو ہیں بینیفٹس ملتے ہیں پاکستان کی ایلیٹس کو، جو بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہیں، صنعت کار ہیں، ان کو ٹیکسز میں چھوٹ ملتی ہے، فوجی جو انڈسٹریز ہیں ان کو چھوٹ ملتی ہے، ان کو ان پٹ سستا ملتا ہے گیس کا. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ $17 ارب کو آپ کوئی 250-300 سے ضرب دیجئے تو ایک ہوش ربا فگر ہے. اور جبکہ ایک عام جو پاکستانی ہے وہ اس کے بجلی کے بل میں بھی کوئی 30% ٹیکسز اور ہر چارجز، اور وہ تو اتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ لکھا کیا ہوا ہے اس کے اندر. پیٹرول میں جائے وہ کہتے ہیں جی قیمت نیچے آ گئی، لیوی لگائی ہوئی ہے، کہ بھئی آپ جنہوں نے ٹیکس دینا وہ تو دیتے نہیں ہیں. پہلی تو یہ بات ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پرائرٹی کی بات، کیا معاشی ترقی پاکستانی ریاست کی پرائرٹی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. انفارچونیٹلی اگر وہ ہوتی تو پھر وہ بہت ساری اصلاحات، بہت ساری تبدیلیاں جو ہے ان کو عمل میں لاتے، تاکہ جس سے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں شروع میں جابس کی، اس وقت سب سے بڑا کرائسس پاکستان کا روزگار ہے. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے، جو سیمی سکلڈ ہیں ان کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے، انسکلڈ کا بھی وہی مسئلہ ہے. دیکھیے ابھی مجھے پچھلے کئی سالوں میں، پچھلے 2-3 سال سے مجھے یورپ جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور اتفاقاً مجھے بہت سے ینگ پاکستانیز ملے، ان میں سے بہت سارے جو آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہم عمر 20s میں، 23, 24، اور ان میں سے اکثر ڈنکی لگا کر آئے. انہوں نے اپنی پوری داستان بتائی کہ کس طرح ان کے گھر والوں نے جو ہے گائے بھینسیں بیچ دی، اپنی زمین بیچ دی، اور ان کو فائنینس کیا کہ وہ اللیگلی یورپ میں برستا، وہ کچھ زندہ پہنچ گئے، کچھ رستے میں مر گئے، کچھ واپس چلے گئے، کچھ ڈپورٹ ہو گئے. اور یہی عالم ہے کہ آپ کسی سے بھی بات کریں، سب سے پہلے ان کا یہی ہوتا ہے کسی باہر کیسے جانا ہے. یہ سرویز بھی یہ شو کرتے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ کیا وجہ ہے کہ امپلائمنٹ کے اوپر کیوں نہیں توجہ؟ تو دیکھیے جب ریاست کا سٹرکچر ایسا ہوگا کہ وہ چند ایک انٹرسٹ گروپس کے ہاتھ میں مقید ہوگی، تو پھر یہی عالم ہوتا ہے. دیکھیں نا 5-6 بڑے مافیا ہیں. ایک المشہور چینی مافیا ہے، یعنی کہ پاکستان میں ڈائبٹیز اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور جو زراعت کا جو زرخیز زمین ہے وہاں پہ گنے کی فصل کاشت ہوتی ہے، جو پانی بھی استعمال کرتے ہیں. اٹس اے واٹر اسکیئرس کنٹری. اچھا، سیمنٹ کا مافیا ہے اپنی مرضی کی، گاڑیاں بنانے والوں کا مافیا. کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ گاڑی جو ہے وہ 3 گنا مہنگی ہے ہندوستان سے. اچھا، فارما مافیا ہے کہ وہی دوائی جو کہ یہاں پہ 100 روپے کی ملتی ہے بنگلہ دیش میں 20 روپے کی ملتی ہے، ہندوستان میں 25 روپے کی ملتی ہے. یہی ریجن ہے نا، کوئی دور فرق تو نہیں ہے. ان کی ریگولیشن ہے، ان کے اوپر کوئی ریاست کی نگرانی ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے پالیسی کو ٹوٹلی اپنے قابو میں لیا ہوا ہے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ اکثر جو مال ہے وہ 60% وہ امپورٹ کرتے ہیں، اس کی وہ ایکسپورٹ بناتے ہیں، اور پھر جب وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کو ان کو ریبیٹ ملتا ہے، شاباشی ملتی ہے. اور میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ شوگر کے علاوہ ایک اور جو سب سے بڑا امپورٹ بل ہے وہ آپ کا کوکنگ آئل ہے. ہاں بتائیے. آج تک ہم لوگ اپنا لوکل استعمال کرتے تھے کیونکہ ہمارے کلائمیٹ کے لیے تو وہ سوٹ ہی نہیں کرتا. پام آئل اور یہ وہ، بلکہ اس کے اوپر بھی بڑی ہیلتھ ریسرچ ہوئی ہے. جی تو اب یہ ساری جو معاشی ناہمواریاں ہیں، عدم مساوات آپ نے لفظ استعمال کیا تھا. اور یہ اگر آپ دیکھیں جو انتہا پسند گروپس کی ریکروٹمنٹ اور ٹریننگ، اس کے اوپر جتنی سٹڈیز بھی ہوئی ہیں وہ یہ شو کرتی ہیں کہ وہ اس کا بھی جھانسا دیتے ہیں. جب یہ سوات کے اوپر قبضہ کیا تھا تحریک طالبان پاکستان نے، تو انہوں نے جو وہاں پر مائنز تھیں زمرد کی اور یاقوت کی یا جو بھی وہاں سے منرلز، وہ انہوں نے ورکرز جو اس پہ کام کرتے تھے ان کو انہوں نے کہا جی آپ نکالیں، اس میں سے آدھا ہمیں دیں، آدھا آپ آپس میں بانٹ لیں. جو آرچرڈز تھے وہاں بھی انہوں نے یہ کیا. پھر یہ بہت سارے جو مرسنریز وہ ہائر کرتے ہیں، وہ ڈیلی ویجز کے اوپر بہت سے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. یہی عالم اگر آپ دیکھ لیں جو علیحدگی پسند تحریکیں بھی ہیں پاکستان کے جنوب میں، وہاں بھی اسی طرح کی پیسوں کا کاروبار لین دین ہوتا ہے. اور اس کی وجہ، اور یہ اور ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا معاشی محرک، اور مدرسے کی جیسے بھی انہوں نے مثال دی تھی کہ جو ماں باپ جن کے بچوں کے لیے اسکولنگ یا ایون کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہوتا، بہت غریب خاندان جو ہوتے ہیں، تو وہ مدارس میں بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کا خیال رکھے گی. تو یہ کام ہے نا اسٹیٹ کا. تو جب تک پاکستان ایک ڈیولپمنٹل ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بنے گی، اس وقت تک. اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو ابھی ہم جس ٹاپک سے بات کریں، یہ یقیناً اس کی ایک کنجی ہے، لیکن ہمیں اس ریاست کو، یہ جو نرغے میں ہے ایک ایلیٹ
اکانومی کے طور پہ اس کو ویلفیئر ڈیولپمنٹل اسٹیٹ چین کی طرح کی یا ویتنام کی طرح کی یا ایون اور بہت سارے ممالک ہیں لاطینی امریکہ کے، چلے ہے مثلاً، جنہوں نے ہمارے دیکھا دیکھی پچھلے 20-30 سال میں بے انتہا ترقی کی ہے. تو اس وقت تک ہم جو ہے یہ روزگار بھی نہیں کریٹ کریں گے، معاشی مساوات نہیں لا پائیں گے، اور پھر یہ جو تناؤ ہے معاشرے میں وہ اس کو بھی حل نہیں کر پائیں گے. تو مزمل which brings me کہ یہ انہوں نے بات کی کہ یہاں کی بیسکلی یوتھ کو اپرچونٹی نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ جب آپ کے پاس تو پلس ہے، بیکاز آپ ویلاگر بھی ہیں، آپ اتنا انٹریکٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ یوتھ جو ہے اس کی پلس اس وقت کیا کہتی ہے، وہ ڈنکی کرے گی، وہ فرسٹریٹ ہوگی، وہ آرمز اٹھائے گی، وہ کیا کرے گی، کیونکہ اپرچونٹی تو نہیں ہے. ایلیٹ کیپچر ہوا ہے نا ہر سسٹم میں، چاہے وہ جسٹس سسٹم ہو، چاہے آپ کا انہوں نے کہا جابس کا سسٹم ہو، ہر جگہ ایک نیپوٹزم چل رہا ہے اور کیپچرڈ ہے. تو اس میں جو آپ کی 70% یوتھ ہے اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیے اس میں یہی ہے کہ خاص طور پہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل obsession بھی ہے لوگوں میں، جو ڈسکورس بہت زیادہ ہوتا ہے. اب یہ بھی اس بات کی نشانی ہے، مطلب جن کنٹریز میں پالیٹکس پرفیکٹلی ورک کر رہی ہوتی ہے نا، وہاں تھڑے چوک چوراہوں کی ڈیبیٹ سیاست نہیں ہوتی. وہاں ہائی آرٹ اور کلچر ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. وہاں کوئی کوئی ایتھلیٹکس، کوئی اسپورٹس کی بات کر لے گا. یہ ہر بیڈ روم اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سیاست ڈسکس کرنا ہے، یہ یہی دکھاتا ہے کہ ایک چیز ڈس فنکشنل ہے. اسی لیے یوتھ بھی اوورلی انویسٹڈ ہے سپرفیشل پولیٹیکل ڈبیٹس میں، جس کا اینڈ کوئی ہے نہیں. اس کی وجہ ہے کہ آپ کسی صاف ستھرے کو لے آئیں یا صاف شفاف کو لے آئیں یا کرپٹ کو لے آئیں یا چور کو لے آئیں، دائرہ وہی ہے، اسی میں اس نے آپریٹ کرنا ہے، اس کی تنخواہ وہی ہے. بس آپ کے دل کو ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ یہ میرا فیوریٹ آ گیا، یہ اچھا ہے، لیکن اس کا جو اختیار ہے اس میں تجاوز نہیں ہونے والا. اور یہ وہ جناب خود کہہ کر گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یوتھ کی بات کی تو یہ ماننا چاہیے کہ 80-90% یوتھ جو ہے جس ایشو پہ بات کرنا چاہتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں صحیح حکومت نہیں ملی، اسی لیے ہم سفر کر رہے ہیں، which is also a delusion. I think even if they get the guy that they wish for, they get the guy whom they wish to see on PTV every single morning, nothing is going to be solved at all. Because he operates in the same very small ambit. ٹھیک ہے، وہ چومسکی نے کہا تھا نا کہ آپ ایک چھوٹا سا دائرہ کریٹ کریں اور اس میں 2 لوگوں کو لڑا دیں، یہ ایلوژن بن جائے گی فریڈم آف اسپیچ کی، لیکن اصل میں فریڈم آف اسپیچ وہ نہیں ہوتی. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جن ریاستوں سے وسائل لوٹنے ہونا، وہاں سیکولر نیشنلزم نہیں، امریکہ نے مذہبی نیشنلزم کو سپورٹ کیا. جس طرح ہمارے خطے میں ہوا تھا کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہاں مطلب گورے نے یہاں $50 کھرب کی چوری کر لی، اور ہم سارے نعرے کس کے مار رہے تھے؟ ترکی میں خلافت قائم رہنی چاہیے. ہم نے تو خلافت موومنٹ چلائی ہوئی تھی نا، جناح صاحب اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، گاندھی صاحب نے سپورٹ کر دیا، یہ بھی حیران کچھ چیز ہے. اور بعد میں جناح صاحب نے ایڈیولوجیکل اسٹیٹ کو سپورٹ کر دیا. تو اس دور سے ہمارا کنسرن یہی تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے پاکستان سے، اندر والی خیر ہے. اسی لیے یہاں ایکٹیویزم بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھو 2000 میل دور جو ہے نا وہ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہوگا اس پہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ میئر پرفارمنس بن جاتی ہے وہ صرف کہ صبح اٹھ کے ایک سٹوری لگا دی اور سب نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ صحیح طرف کھڑے ہوئے، بات ختم. تو بات یہ ہے کہ یوتھ کا پہلے تو ڈسکورس جو ہے اس پر وہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ ایمبٹ اتنا ہی رہے گا. آپ نے 10 15 20 25 انتخابات بھگت لی ہیں، تو آپ بتا دیں کوئی رزلٹ اگر کریٹ کیا ہو اس کے بعد میں ایک الیکشن ٹھیک ہوا تھا، اس نے آدھا پاکستان توڑ دیا، باقی سارے غلط ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ابھی باقی جو ہم چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ بیسکلی اب یہاں سے بڑی ریولیوشنری بات ہوگی. اب ڈیموکریسی جو ہے پاپولزم اور ڈیموکریسی ایگزیکٹلی دیکھیں نا، ڈیموکریسی پاپولزم ہے، ڈیموکریسی نہیں. ہاں بالکل، دیکھیں نا اس میں چیز یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں ویسے بھی امپرسنل اتھارٹی ہوتی ہے. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ اب PMLN کی مثال لے لیجیے آپ، اس خطے کی سب سے لانگسٹ رولنگ پارٹی ہے. They are in power since 1985. It's 2026 and still our future is حمزہ شہباز مریم نواز. آگے سے 50 سال بعد بھی یہی ہوگا. تو یہ چیز ہے نا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی یوتھ کی کوئی سپیس نہیں ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ کوئی PTI کا چیئرمین نہیں بن سکتا آپ میں سے، نہ نون لیگ کا چیئرمین بن سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے نا وہ ایک اولڈ گارڈ بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ کے لیے کوئی سپیس نہیں چھوڑے گی. تو یوتھ اس وقت یہ سوچ رہی ہے، پہلا سوال یہ کہ پاکستان سے زندہ بھاگو. ٹھیک ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ باہر کیسے نکلنا ہے. اور اس میں میرے سے بھی ہزاروں سوال لوگ یہی کرتے ہیں آ کر کے، کوئی اسکالرشپ کیسے لیں گے، باہر کیسے جائیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ ایکسیس ٹو ڈالر انکم آپ کی نہیں ہوگی. PKR جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک اتنی جلدی کریش کرتا ہے کہ آئیڈیا نہیں ہوتا. انفلیشن ابھی دیکھی ہے ہم نے ایران وار کے اندر، جس میں لاجک کیا تھی کہ باہر تیل مہنگا ہو گیا،
اسی لیے یہاں پہ ہم لیوی بڑھا رہے ہیں جو فیڈرل ٹیکس ہے. اندازہ کریں مطلب بڑھایا کیا ٹیکس اور بتایا کیا کہ تیل باہر سے مہنگا آیا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے اپنا فسکل ڈیفیسٹ پورا کر لیا جو کہ ٹیکسیشن میں ان کا شارٹ فال تھا 500-600 ارب روپے کا, وہ انہوں نے وہاں سے نکال لیا. ایڈوانس ٹیکس لیتے پھر رہے ہیں ریٹیلر سے جا کے. دوسرا یہ کہ 200% سیلریڈ کلاس زیادہ ٹیکس دے رہی ہے امپورٹر سے, اور ملک میں 85 لاکھ دکانیں ہیں اور ATM مشینیں 2 لاکھ ہیں. یہ چلے جائیں یہاں سے 2 کلومیٹر کی ڈرائیو کریں گلبرگ تک, اور وہاں جا کے آپ کارڈ دیں گے سر مشین نہیں چل رہی, کارڈ نہیں, کیش دے دیں. تو سوری ہے FBR, کسی کو نہیں پتا کیش اکانومی ہے ساری. آدھی معیشت آپ کی اندھیرے میں ہے. ٹھیک ہے, کرپٹو والے ابھی پکڑے گئے ہیں, باقی بھی پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. اور تو ایشو یہ ہے کہ یوتھ اس وقت بالکل بیولڈرڈ ہے. دے ڈونٹ نو ویئر ٹو گو, دے ڈونٹ نو کہ اپرچونیٹیز کیسے سیکھ کرنی ہیں. ساتھ یہ ہے کہ یہ جو کمپیریٹیو ایگزامینیشن میں بھی موسٹلی بچے جا کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں 5-5-6 سال, وہ اسی لیے کہ کچھ سیکیورٹی دکھائی دیتی ہے کہ نوکری نہیں جائے گی کم سے کم. اس کے علاوہ تو لیبر لاس بھی کوئی نہیں ہے. میڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ایک دن صبح اٹھ کے اعلان ہوتا ہے کہ تمہاری آدھی سیلری کٹ گئی ہے, جاؤ جو ہوتا ہے. اور کئی دفعہ تو آپ پے ہی نہیں کرتے, پے بھی نہیں کرتے, میرے پاس کیسز آتے ہیں, سوسائڈ کرتے ہیں لوگ. اور پھر وہ بیچارے کہتے ہیں کہ آپ نوٹس نہ کریں, لیگل نوٹس نہ دیں, یہ نہ ہو کہ یہ جو آنی بھی ہے سیلری وہ بھی نہ آئے. تو بات یہ ہے, مطلب میں کلوز کروں گا اس کو کہ یوتھ کو بیسکلی وی نیڈ این انٹرسیکشنل الائنس فرسٹلی which is purely based on public demands, not on the emancipation of a single leader. ہمیشہ ہم نے لیڈروں کے پیچھے لگ کے اپنی جانیں دی ہیں. بھٹو کے لیے زندہ جل گئے, بے نظیر کے لیے زندہ مر گئے. اس کے علاوہ کیا ہوا جی, نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے, وہ واپس آئے, ان کے لیے جانیں دی ہیں. خان صاحب کے لیے مر رہے ہیں, آگے کوئی اور آ جائے گا اپنے ایسے ہی. تو بات یہ ہے کہ اپنے لیے اس کے لیے بہت موٹیویشنز بھی ہو سکتی ہیں. ہمارے خطے میں آپ بنگلہ دیش کے اندر دیکھ لیں, ان کی, میں یہ نہیں کہتا وائلنٹ مینز یوز کرنے چاہیے جو انہوں نے کر لیے یا جو بھی ہے. ڈیمانڈ لسٹ دیکھیے, وہ آئیڈیل ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے جاب کوٹا کے اوپر تحریک شروع کی ہے اپنی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جی یہ ہماری مرضی کا جو ہے وہ لیڈر چاہیے. تو بات یہ ہے کہ the youth has to talk for their own selves first. First they have to disassociate with the very termite which is eating it, which is the ruling class. اگر آپ انہیں کے پیچھے لگ کے ریلی میں جا کے ان کی فارچونر کے سامنے ڈانس کرتے رہے, انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس سے. تو ان کے جو آگ ہے نا, اس کا ایندھن بننے سے اوائڈ کریں. اسپیک فار یور سیلف اینڈ آلسو اٹ شوڈ بی این انٹرسیکشنل الائنس جو کہ کراس کلچرل ہونی چاہیے. بلوچستان کی, فاٹا کی, یا گلگت کی, یا ساؤتھ پنجاب کی, کشمیر کی, پاکستان کی, پنجاب کی تفریق نہیں ہونی چاہیے اس میں. تو جو ڈیمانڈز ہیں اس کی بیسس کے اوپر اگر ایک انٹلیکچوئل موومنٹ شروع ہوگی, دین پیپل کین یونیفائی, اور پھر ایک پریشر ایگزرٹ ہوگا جو رضا صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں ایک نیا سوشل کانٹریکٹ چاہیے. یہ اسٹیٹ صرف ہم نے اس بنیاد پہ کریٹ کی تھی کہ ہمارے جو عقائد ہیں نا ان کا تحفظ کے لیے ہمیں ہندو سے الگ کمرے میں بند کر دو. وہ آپ کو کر دی ہے. رائٹس آپ نے مانگے ہی نہیں تھے, جو آپ نے مانگا تھا وہ آپ کو مل گیا. آپ کا جو میگنا کارٹا ہے یا آپ کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا وہ تھا کیا, یہی کہ ہمیں الگ ہونا چاہیے. تو آپ ہو گئے ہیں, آگے کیا چاہیے, آگے آپ نے مانگا ہی نہیں کچھ. تو فرسٹ یو ہیو ٹو ڈیمانڈ اینڈ دین یو ول گیٹ اٹ. سو آپ کے خیال میں جو عکاسی میں نے اس میں دیکھی ہے دونوں کی ٹاک میں, کہ یوتھ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا جدھر سے یہ ایکسٹریمزم کا خاتمہ شروع ہوگا اور وہ سفر شروع ہوگا. یہاں پہ ڈارک باتیں بہت ہوئی ہیں لیکن سولوشن کی بھی بات کی گئی ہے, جس طرح ابھی مزمل نے کی ہے کہ آپ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں نا کہ آپ بھی غلط ہیں تھوڑے سے. لک ان سائڈ یو کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں, آپ غلط جگہ پہ لگ رہے ہیں. آپ صحیح راستہ آپ بھی لیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. آپ ملک کا مستقبل چینج کریں گے. آپ اس ایکسٹریمزم سے چھٹکارا تب حاصل کریں گے جب تک ہماری یہ بدحالی, سوچ کی بدحالی, معاشی بدحالی, سوچ کی بدحالی سے ہی آ رہی ہے رہے گی, تو یہ سب چلے گا. ناؤ آئی وانٹ ٹو اوپن ٹو دا آڈینس فار کوشچنس. اور آپ کے پاس یہ آئیے ادھر رئی صاحب یہ لے لیں, اور آڈینس میں کوشچنس کے لیے دو تین سوال لے لو نا آپ. ہاں ایک جو ادھر آواز آئی, پھر پیچھے بھی جائے گا, پیچھے بھی. ہیلو, آواز آئی. جی جی رضا بھائی کیا حال ہے؟ جو پوائنٹ جو آپ لوگ ایمفسائز جو آپ کو کرنا چاہیے وہ ایک وہ ہیرو ورشپ کا جو کانسیپٹ ہے. آئرنی دیکھیں کہ ذوالفقار بھٹو برکلے سے پڑھ کے اور ادھر ایک بڑا ایک کامن سلوگن بنایا کہ جی جینیس کا جینیس پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے نیشنلائز کر دی.
पूरी इकोनॉमी को नेशनलाइज कर दिया, बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान में कोई बिलियनर नहीं बन सकता, आपके इंडिया में 300 से ज्यादा बिलियनर। So, आप सवाल बता रहे मैं हैं। उनको आयरनी बता रहा हूँ, यहाँ एजुकेशन भी हुई है साथ साथ। जी जी। उसके बाद आपकी वो बेनजीर देख लेना माशाल्लाह, ऑक्सफोर्ड एंड हार्वर्ड, ठीक है। मुझे नहीं पता उन्होंने फीमेल्स के लिए यहाँ क्या काम किया, ठीक है। उसके बाद माशाल्लाह वो अपने NS सेंट एंथनीज, उसके बाद माशाल्लाह बिलवर्ड खान साहब फ्रॉम एचसन एंड देन तमगा फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड इधर आके तलबान खान माशाल्लाह। यानी आप देखें इस कौम की यानी अजमत देखें कि वो जो बर्कले और हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ रहे हैं वो इधर करके आ रहे हैं। तो उसको जरूर एम्फोसाइज किया करें कि जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले। हाँ, वो हमने बात की, सवाल यही है ना कि एलीट कैप्चर है, एलीट कैप्चर है ये सारा इस मुल्क पे। तो ये मैं सवाल करें। जी जी, मेरे कहने का मकसद ये था कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड, ठीक है, वो इधर का बेचारा जो मदरसे में पढ़ता वो बेचारा नहीं था। ये ट्रेजेडी है इस मुल्क की। ये मैं आपको पॉइंट रेज कर रहा था। ये इसको पीछे एक सवाल वो खातून करना चाह रही है, उसके बाद आप वो सवाल। जी, मेरा ख्याल है जी जितने भी यहाँ मौजूद हैं ऑडियंस में, हो सकता है कि मैं सबसे उम्र में ज़्यादा हूँ, एंड आई एम प्राउड टू से आई एम अ बूमर। आजकल ये एक गाली बन गई है कि उन्होंने बेड़ा गर्क किया ये। बहरहाल दैट्स ऑन अ लाइटर नोट। मेरा एक तो सवाल रज़ा रूमी साहब से है और फिर मुज़म्मिल शाह से। आपने मुकाबले का इम्तिहान दिया, बहुत आपने इम्तियाजी पोजीशन कारकर्दगी, फिर कुछ अर्सा आपने काम किया, फिर आपने छोड़ दिया। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि जैसे अभी आप और मुज़म्मिल और ये जो मॉडरेटर हैं हुमा, कि हम ये कह रहे हैं कि द यूथ हैज़ टू डिसाइड दैट यू कांट create heroes and pin your hopes on them. You have to take things in your hand, use your brains. That has not been possible because people born in 84, 85 are now the mainstream of Pakistan, mid-40s, early 40s. They were born when Muzammal says that mushrooming of madrasas and right wing and आपके साथ जो अफसर हैं जो नहीं गए, वो बहुत लायक होंगे, बहुत काबिल होंगे। मुझे ये बताएं कि हम हर अरसे बात सुनते हैं कि जी वो जब वर्ल्ड बैंक का ये प्रोजेक्ट आया है वो जुडिशरी ठीक करती है, फिर हम कहते हैं कि जी वो पॉपुलेशन कंट्रोल वाले UNFPA वाले आए हैं, उन्होंने कहा है जी 5 साल में ना हमने आपको ये फिगर्स दे देंगे, एंड सो मेनी अदर डोनर एजेंसीज, हम सबको अब नाम पता है। मुझे रज़ा रूमी साहब ये बताएं कि फिर इसका मतलब है कि वो जो जैसे इन्होंने कहा जो मदरसे में बच्चा है उसको तो यहाँ तक आने का मौका ही नहीं मिला। तो ये जिनको हम देखते हैं कि जी ओ DIG साहब, कमिश्नर साहब, दैट मीन्स कलेक्टिवली आर दे एज impotent as the leaders that they work for? आई थिंक ये सवाल दोनों कर लेंगे, बिल्कुल। हाँ, एक आप वो कर दें कि वो एलीट, और ये बताएं यूथ के हिसाब जी। मैंने इम्तिहान दिया था क्योंकि उस वक्त मुज़म्मिल शाह नहीं होते थे, वीडियोस मैंने नहीं देखी CSS के खिलाफ, नहीं तो मैं भी इन्फ्लुएंस हो जाता और तर्क कर देता इरादा क्योंकि छोटे हैं मुझसे, इसलिए बाद में इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। लेकिन पहले कि आप सवाल का जवाब दें, मेरा एक ये सवाल साथ ऐड कर लें कि ये आजकल जो मुज़म्मिल ने बात की, ये क्या ये CSS ऑफिसर्स लगाते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने फलान कर दिया। वो तो देखिए बिल्कुल एक आपको मैं बताऊं कि जो ये खिलाफे कानून बात है, हाँ। ये जो कर रहे हैं अफसरान, पुलिस वाले हों, टिकटॉकर, पुलिस ने तो शायद पाबंदी लगा दी है कि टिकटॉकर ना बने आप, लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स भी कर रहे हैं कि जी वो आज उन्होंने मीटिंग अटेंड की, इतवार बाजार का मुआयना किया, छापा मारा, मतलब ये कोई उसमें हासिल उसूल क्या हुआ है, इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत रविश है क्योंकि फिर आपकी जो
गवर्नेंस है वो परफॉर्मेटिव बन जाती है, वो एक परफॉर्मेंस बन जाती है, उसमें कोई ठोस सब्सटेंस नहीं जैसे रहता। मुजम्मिल ने कहा साकिब निसार बन गया आप वही बस वो एक वो चीज आ रही है ना सारी। लेकिन जो आपने बात की, देखिए वो आपने एक ब्रॉड को एक सवाल किया रियासत की हैत को। 1947 में हमने जो रियासत इनहेरिट की, इन्होंने मुजम्मिल ने ठीक कहा कि जो चार्टर जो डिमांड की थी हमें अलहदा कर दो, तो जो अंग्रेज के ट्रेंड ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने आके नई रियासत की तश्कील की, उन्होंने सारे रूल्स और कवानीन, और आज भी वही चल रहा है। तो ये जो सिविल सर्विस आपको दिखाई देती है, ये जो पुलिस दिखाई, आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान में पुलिस का सिस्टम है वो 1861 में बना था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पुलिस एक्ट जो है वो 1861 के, उसमें चेंजेस भी नहीं हुई, जो हुई थी थोड़ी बहुत 2002 में उनको रिवर्स कर दिया। तो हम एक नौ आबादियाती रियासत जो है वो 21वीं सदी के 25 करोड़ के लोगों पर मुश्तमिल एक जो मुल्क है उसको चला रही है। पहला तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए वो वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते हैं, इसलिए बार बार IMF के पास जाते हैं, अपनी सॉवरेनिटी खुद मुख्तारी को सरेंडर कर देते हैं, और उनकी गलत से गलत एडवाइस भी जो होती है वो लेकर यहाँ पे ये जो लेवीज लग रही हैं, ये जो मुजम्मिल एग्जाम्पल दिया, इस तरह की लातादाद पॉलिसीज हैं जो एंटी पीपल हैं। कॉलोनिस्ट भी एंटी पीपल थे। तो ये जो रियासत, ये ब्यूरोक्रेसी है, ये प्रो पीपल नहीं है, इनमें लोगों का मफाद उनको अजीज नहीं है। लोगों को कंट्रोल कैसे करना है, डंडा कैसे लगाना है, पीका कैसे लगाना है, उठाना कैसे है, मिसिंग पर्सन कैसे करना है, CCD ने जाके मार दिया कितने हजार लोग, अंदाजा करें कहीं और सिविलाइज दुनिया में ये हो तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल हो। लेकिन यहाँ पे लोग तारीफ करते हैं, लोग कहते हैं जी बड़ा वधिया काम किया है, तो एक गुंडिया नु सारा साफ कर देता है मरियम ने। लेकिन मैंने खुद लोगों ने सोना मैंने इसमें छोटा सा मेरा सवाल है कि जो CSP अफसर है जी। वो तो एलीट का नहीं होता, वो तो बहुत मेहनत करते हैं जी, इस ओहदे तक आता है। वो क्लब में आ जाते हैं ना, देखें वो एलीट क्लब में बन जाते हैं जी। 77 साल में उसकी आपका कोई evolution नहीं, वो उसकी एवोल्यूशन नहीं हुई, क्योंकि देखिए वो होता ये है कि वो आप मिडिल क्लास से अक्सर अफसरान, फौजी भी, सिविलियन भी, जी मिडिल, वो इसमें लोअर अपर सब आते हैं, ब्रॉड कैटेगरी है। वो बस लेकिन फिर वो एलीट क्लब बॉयज नहीं, क्लब, एलीट बॉयज क्लब कहते हैं, पहले बॉयज क्लब कहते थे, अब एलीट अब क्लब कुछ है। हाँ एलीट और क्लब वो है। उनकी सोच वैसे हो जाती है, कई वकील जब जज बनते हैं जी वो भी बदल चुके होते हैं, तो उनकी वो- सोच बदल जाती है। तो फिर आपका तबका बदल जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो CSS में, पुलिस में या ये बतारी हत्या में जाते वकील हैं, जब जज बनते फिर- हैं वो फिर उनके कैसे खानदान नहीं वाले रहते। उनकी शादियां भी वहां फिट करते हैं कि भाई इसी तबके में आगे बढ़ावा होना अच्छा, चाहिए। मैं इनकी सेकंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है मुजम्मिल। इनका जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था, ये ज्यादातर तो अब जो हमारे मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं वो 80s की पैदावार है, वो पैदावार है जो आप बात कर रहे हैं। अब वो लीडरशिप रोल्स में आ गए हैं 40s में। They were all mid-80s. They were the ones that you were saying कि ये इनकी सोच मुख्तलिफ थी, वो तो उस एक्सट्रीमिस्ट सोच से आ रहे हैं, वो एक डिफरेंट पोलराइज्ड सोच से आ रहे हैं। सही तो कह रही हैं। आप बताएं कि अब इसका सोल्यूशन क्या है? वो तो अब आ रहे हैं मेन स्ट्रीम में, आ चुके हैं। आपको लीड वही करेंगे। 40s वाले अब आगे 50s 60s में जाएंगे। अब उसका सोल्यूशन बताएं ना। ये तो जी। प्रॉब्लम है, लेट हिम टेल द सोल्यूशन। ये तो प्रॉब्लम है, अब सोल्यूशन बताएं, ये कैसे हम क्या करें? शादी है, मेरे तो मुश्किल सवाल है। ये मुश्किल सवाल है, देखिए, ये बात- आपके लिए है। वो मुजम्मिल की वीडियोस देखा करें हाँ। सबसे पहले तो ये Ads सब्सक्राइब करें। बात ये है कि इसमें देखें सिर्फ वो जनरेशन नहीं बल्कि उसके बाद जो हमें कुछ होप थी कि जो मिलेनियल्स हैं या उसके बाद आके जो जेनजी होगी, एटलीस्ट दे विल हैव अ बेटर वर्ल्ड व्यू। लेकिन मसला ये है कि जब वो बड़े हुए तो उनको एक और साहब पड़ गए, ठीक है। हाँ, तो एग्जैक्टली तो बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जनरेशंस, बल्कि आज वाली भी, इवन वेस्ट में भी देखें, आप ग्लोबली देखें, ये जो इंसेल मूवमेंट चल रही है, ये एंड्रू टेट टाइप लोग जो हैं, दे आर द बेस्ट एंड द मोस्ट व्यूड इन्फ्लुएंसर्स ग्लोबली बेसिकली, who are saying that women are like tools and you know you should never give them the respect which is due. मारे उनको, ये कहते हैं ये उनको। ये वो सब ट्रम्प को ना मारे
رہے ہیں وہ جو سب سے پہلے آپ ہی امریکہ کو رول کر رہا ہے. اور چارلی کرک کی طرح کے لوگ امریکہ میں بیسکلی اس کا ابھی جو ہوا اس کے ساتھ وہ تو ایک اور چیز ہے, لیکن جو نظریات تھے جو اتنے پاپولر ہو گئے تھے کہ وہ کسی چوک چوراہے میں بھی اگر بیٹھ کے بات کرتا تھا لاکھوں لوگ آ کے سن رہے تھے. سو دس از اے پرابلم بیکاز یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہیومن انٹلیکٹ جو ہے وہ ریکر کرتی ہے. اٹ از ناٹ اے لینئر موومنٹ جس میں ہم کہیں کہ پہلے جو ہے وہ دانش کم تھی اب آگے بڑھ گئی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے ڈیجنریسی کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر آپ گریس کی یا روم کی تاریخ پڑھیں تو آج کا انسان آپ کو جاہل لگتا ہے, because they were speaking about ideas which does not even occur to the youth of the contemporary Pakistan or the world. تو بات یہ ہے کہ اٹس ناٹ نیسیسری کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اجتماعی دانش بہتر ہوگی, بلکہ برباد بھی ہو جاتی ہے. ہندوستان سے بڑی مثال کیا ہے آپ کے پاس؟ نہرو کی لیڈرشپ کو مودی سے کمپیئر کریں, آپ کو ویژن کی بینکرپسی دکھائی دیتی ہے آج کے ہندوستان کے اندر. امریکہ تھامس جیفرسن یا جو جارج واشنگٹن کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھ کے بات کر سکتا ہے؟ ٹوڈے ہی از دا پریزیڈنٹ اینڈ دا کنگ آف دا ورلڈ. تو بات یہ ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ جب تک آپ اجتماعی دانش پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے نا, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آ جائے گی, دماغ آپ کے بیکورڈ چلے جائیں گے. جیل میں فون سب نے ڈالا ہوا ہے ٹیکنالوجیکلی انوویٹو, تو طالبان بھی ہیں, وہ بھی ڈرونز یوز کر رہے ہیں ابھی. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ دے آر ناٹ انلائٹنڈ ان دا برین. سو اف یو ڈونٹ انویسٹ منی on the development and furnishing of the mind, you'll have people who are technologically advanced but are radical. بالکل تعلیم, بالکل یہی پاکستان کی دیکھیے اعداد و شمار اگر آپ دیکھیں تو ہر سال پاکستان میں کوئی 30 سے 40 لاکھ نوجوان لیبر مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں ہر طبقے پر. اچھا یہ یوتھ کا بھی جو ذکر ہو رہا ہے, میں تھوڑا سا یہ کوالیفائی کر دوں کہ یہ بھی ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے کلاس لائنز کے اوپر. ایک ورکنگ کلاس کی یوتھ ہے, مڈل کلاس کی یوتھ ہے, اپر کلاس کی یوتھ ہے, اپر مڈل کلاس کی یوتھ ہے. جو ورکنگ کلاس کی یوتھ ہے وہ تو اس یوتھ میں بھی 50% سے زیادہ ناخواندگی ہے, الٹریسی ہے کمپلیٹ. یعنی کہ جو پاکستان میں بڑا لو معیار ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنا نام لکھ سکیں, دستخط کر سکیں تو وہ آپ لٹریٹ قرار پاتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. تو 40 لاکھ نوکریاں سالانہ پیدا کرنی ہے, اس کے لیے یہی شرح ترقی کو اوپر لے کر جانا ہے. شرح ترقی کیسے اوپر جائے گی, وہ تب تک اس میں ایک ہے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو, دوسرا یہ کہ زراعت کی طرف توجہ دی جائے, مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی طرف توجہ دی جائے. اور یہ پالیسیز اس وقت تک آئیں گی جب ایلیٹس جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کنٹرول چھوڑ دیں گی اکانومی کا. لیکن مسئلہ ہے کہ وہ کون کرے گا, کیونکہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں. جیسے مزمل نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی پرمیوٹیشن لے لیجئے, یہ والی گورنمنٹ لے لیں, پچھلی لے لیجئے, اس سے پچھلی لے لیجئے, ایک ہی طبقہ ہے وہ شکل بدل کر پاور میں ہوتا ہے اور وہ اپنے پسند کی پالیسیز بنواتا ہے. آپ نے جو بات کی میں اس کا بھی کوئکلی جواب دے دوں کہ یہ بات آپ نے درست کہی کہ پاکستان میں پڑھے لکھے, اور یہ اشفاق احمد بھی دائیں بازو کے مفکر تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کو پڑھے لکھوں نے نقصان پہنچایا ہے. تو مجھے یاد آ گئی آپ کی بات سن کر. یہ اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ وہ آکسفورڈ, بھٹو صاحب برکلے سے پڑھ کے آئے یا بے نظیر شہید وہاں سے آئیں آکسفورڈ سے, یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ بھی ایک نظام کا ہی ایک حصہ تھے. جب تک بھٹو صاحب سول ملٹری بیوروکریسی کے ساتھ چلے تو وہ اقتدار میں رہے, اور یکدم مقبول ہونے کے باوجود ان کو کس طرح سے اقتدار سے الگ کر کے پھانسی پہ چڑھا دیا. اور آج تک ان کی کتنے پتہ نہیں 20 کے 30 سالوں کے بعد سپریم کورٹ کو خیال آیا کہ ہاں ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا, اس کو بھی انہوں نے کوئی ازالہ نہیں کیا. تو سسٹم جو ہے وہ ان افراد انڈیویجول سے کہیں بڑا ہے, اور سسٹم جو ہے وہ نوآبادیاتی ہے. اور اس سسٹم کو بدلنے کی جب تک ہم صحیح نہیں کریں گے اور اس کے لیے ایک تحریک, ایک الائنس, ایک شعور نہیں آئے گا کہ کس طرح سے بیوروکریسی کو پبلک ویلفیئر کے تابع کیا جائے, کس طرح سے ملٹری کو جواب دہ کیا جائے کہ ان کا بجٹ جو ہے وہ جب مانگیں ہر سال. میں پاکستان کے ڈیفنس کو کمزور نہیں کرنا چاہتا, میں یہ ایڈوکیٹ نہیں کر رہا, لیکن اگر وہ مانگے تو ان سے جواب دیا جائے بھائی آپ کیوں مانگ رہے ہیں, آپ نے پچھلے سال کا کیسا خرچہ کیا, یہ ذرا جواب دے پارلیمنٹ میں. اسی طرح دیگر جو شعبے جب تک اکاؤنٹیبلٹی کا کلچر نہیں ہوگا. سوال یہ پوچھ رہے ہیں, میں نہیں, ہاں نہیں میں نے کہا اکاؤنٹیبلٹی یعنی کہ سول بیوروکریسی, ملٹری بیوروکریسی, سرمایہ دار, صنعت کار, جاگیردار, لیکن اس پہ میں آتی ہوں اور وکلا اور جج, وکلا گردی بھی وکلا گردی بھی کبھی ہم شکار ہیں. نہیں ابھی ہو رہی تھی, باہر ہو رہی تھی. اکاؤنٹیبلٹی ہر شعبے میں ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی تو پھر سیاست دانوں کی, سب کی, وکلا کی بھی ہونی چاہیے, ججز کی بھی ہونی چاہیے. ادھر ایک سوال ہے. جی ہاں, جی
بیسیکلی ہم نے ابھی بات کی سیلف ایکچولائزیشن کی, تو دیر واز اے سائیکولوجسٹ جنہوں نے اس پہ کام کیا تھا, ان کا نام تھا میسلو. تو انہوں نے ہائرارکی پہ کام کیا تھا. اگر ہم ہائرارکی کی بات کریں تو بیس سے لے کے ہم آہستہ آہستہ اوپر جانا اسٹارٹ کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک انسان کی بیسک نیڈس کمپلیٹ ہوتی ہیں, دین اس کے بعد اس کی سیفٹی کی نیڈس کمپلیٹ ہوتی ہیں, پھر لو اینڈ سیلف اسٹیم, اینڈ دین آپ اس کے بعد سیلف ایکچولائزیشن کے اوپر جاتے ہو. تو ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کا میجر چنک جو ہے وہ بیسک نیڈس کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ اسٹرک ہے. تو ہم ان لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کر نہیں سکتے کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے, ایکسٹریمزم کو, اور اس سے ہم لوگوں نے کس طرح سے باہر نکلنا ہے. اور تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے, مطلب میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ اسٹیٹ کے اوپر تو بات کرتے ہیں, بٹ ہم لوگ انڈیویجول کنٹریبیوشن کیا کریں ہم لوگ اس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں. وہیں پہ میرا یہ مزمل آپ کو یہی آپ اس کا جواب دیں کہ یہ کوشچن نہیں ہے, یہ ایک سجیشن بھی ہے, پھر آپ ایڈ کر دیجیے گا اس کے اندر. بیسیکلی جب بھی دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, لیٹ سپوز اگر میں اور آپ بات کریں, آپ کو اوپینین ڈفرینٹ ہوگا, میرا اوپینین ڈفرینٹ ہوگا. جو عام انسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ غلط ہے, آپ سمجھیں گے کہ میں غلط ہوں. یہاں پہ فرق یہ آتا ہے, ہم لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہر انسان کی اپ برنگنگ, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کی ایجوکیشن ڈفرینٹ ہے, جس کی بیسس پہ اس کے اوپینینس بنے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بیٹھے جتنے بھی لوگ ہیں, اگر ان کا کبھی کسی ایسے انسان کے ساتھ سامنا ہو تو ایٹ لیسٹ وہ یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ غلط کوئی نہیں ہوتا, اوپینینس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اس کو ہمیں تھوڑا نیوٹرل وے میں ٹیکل کرنا چاہیے. یہ ہمارا وہ کوشچن جو شاش کے انتشار اتنا ہے معاشرے میں کہ کوئی کسی کی بات نہیں سننا چاہتا, اور یہ بات صرف ہر طبقے میں ہے. پڑھا لکھا پڑھے لکھے کی بات نہیں سننا چاہتا. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کہ وہ سیمیناری سے پڑھ کے میں بھی کچھ کہوں گا اس کے بارے میں. اس پہ بتائیں, یہ جو ڈسرپشن ہے معاشرے میں, نہیں آپ کریں, یہ کیسے آ گئی ہے ہم سب میں. دیکھیں اس میں ایک تو بہت بڑا جو ڈفرینس ہے نا وہ ہماری جو کمیونیکیشن ٹولس کا ہے, بیکاز کلچر کوڈ ایزیلی بی ڈیفائنڈ بائی دا ٹولس دیٹ وی کمیونیکیٹ ٹو ایچ ادر. وہ یہ پوسٹمن کی ڈیفینیشن ہے, ٹیکنوپلی اگر آپ اس کی پڑھیں تو پہلے جو ہم پرنٹ میڈیم کے تھرو گفتگو کیا کرتے تھے, کیونکہ اس سے گفتگو کیا ہے کہ اگر میں نے کسی کے عقائد یا رائٹر کو پڑھنا ہے یا اس کی نظریات جاننے ہیں, مجھے اس کی کتاب خریدنی پڑے گی یا مجھے اس کا آرٹیکل پڑھنا پڑے گا. اب اس کی جو گفتگو ہے وہ پرنٹ فارم میں لکھی ہوئی ہے, وچ از اے سولیڈیفائڈ میڈیم وچ لاسٹ لانگر دین اور لائف ٹائمز ایز ویل, وچ لیوز اے لیگیسی ایز ویل, اینڈ وچ از ناٹ سو ایبرپٹ کہ اگلے 1 گھنٹے میں, یا میں ایز اے نیوز اینکر اکثر دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ بیٹھے ہوئے عظیم بھائی بھی یہاں پہ میڈیا میں کام کرتے ہیں, میں بیٹھا ہوں سیٹ کے اوپر اور میرے کان میں آئی ایف بی لگی ہوئی ہے اور میں فون یوز کر رہا ہوں, ایک دم سے پروڈیوسر کی آواز آتی ہے, کوئٹہ میں دھماکہ ہو گیا, یو آر لائیو 3 2 1 کٹ چلو. اب سامنے ہے ہی کچھ نہیں, میں کیا بولوں گا اس کے, پھر میں بکواس ہی کروں گا نا جب میرے پاس انفارمیشن ہی نہیں ہے. سو وی ہیو 70+ مین اسٹریم نیوز چینلز who are saying absolutely nothing because there is nothing that is happening. اتنی بڑی مشینری ہے, روز کتنے ایونٹ ہو جائیں گے جو ہر گھنٹے بعد بلیٹن میں کیا چلا رہے ہو. میں اگر بہت بھی سوچ لوں نا, ہفتے میں 1 سے اوپر مجھ سے ویلاگ نہیں ہوتا, بیکاز آئی تھنک کہ اتنی ڈیولپمنٹ ہی نہیں ابھی ہوئی کہ میں لگا ہی رہوں ہر وقت, اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو ٹائم ہی نہ دوں. پہلے میں پروسیس تو کر لوں انفارمیشن, پھر میں آگے بات کروں گا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنی ایبرپٹ اور اتنی فاسٹ سپیڈ ہے ڈسکورس کی کہ اس میں صرف اور صرف آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ٹویٹر کھولا اور صرف یہ دیکھا کہ گورنمنٹ کی تعریف کی ہے لفافہ چور, اور اگر آپ نے یہ دیکھا کہ اچھا اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو بالکل ٹھیک, یا پھر اس کو بھی غلط کہہ دیا, گالی اس کو بھی دے دی, اس کو بھی دے دی, بات ختم کر لی. سو ڈس اگریمنٹ از اکول ٹو ٹریزن, یعنی کہ جو میرے لیڈر اور میرے نظریے سے غداری کرے گا, جو اس پہ تنقید کرے گا, اسی وجہ سے ہم کسی کی بات نہیں سن رہے. کیونکہ ڈس اگریمنٹ تو تب ہوگا نا جب میں کسی کے رائٹ ٹو ایگزسٹ ہو از ڈفرنٹ دین می کو ایکسیپٹ کروں ان دا فرسٹ پلیس. جب میں اتنا سیکولر ہوں اور اس کے علاوہ اتنا انٹیگریشن میرے اندر ہو کہ میں کہوں کہ تم بھی ٹھیک ہو, میں بھی ٹھیک ہوں, ہو سکتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو, مجھے تو نہیں پتا. تو یہاں یہ ہے کہ ماڈرن کمیونیکیشن ٹولز نے ایموشن کو اتنا فیڈ کیا ہے. آپ جس بارے میں گفتگو کرتے ہو 10 منٹ بعد ٹائم لائن پہ اشتہار آ جاتا ہے اس چیز کا. سو اٹ از مانیٹرنگ یو آل دا ٹائم. دی الگوریتھم از ٹرینڈ بائی یور ایموشنز اینڈ دین اٹ کیپس فیڈنگ یو وٹ یو وانٹ ٹو کنزیوم. It will never show you what you hate to listen to. It will keep making a positive feedback loop, in the words of a psychologist, کہ positive feedback loop create کرتا رہے گا. میں اپنے ریلیشن شپ میں, گھر میں, کسی بارے میں بات کر رہا ہوں نا, it will keep affirming my emotion. تم ٹھیک کر رہے ہو. یہ چیٹ جی پی ٹی کا ابھی اسکینڈل آیا کچھ دن پہلے کہ امریکہ میں ایک بندے نے پرامپٹ دی اس کو کہ I have lost my job, what is the tallest building in New York?
اینڈ اٹ گیو دی آنسر کہ وہاں سے چھلانگ مارتے جا کے, بیکاز ایمپتھی تو ہوتی نہیں اس میں. مشین ہے. اب تو وہ بھی آگے ہے, کیونکہ اس میں اب تو یہ ایروڈ ہی ہو گئی ہے نا سینس کے کریٹو جو پرسوٹ ہے اس کا فائدہ کیا ہے, وہ پینٹنگ بھی بنا کے دے رہا ہے, وہ میوزک بھی کریٹ کر رہا ہے, وہ آرٹیکل بھی لکھ رہا ہے, تو دماغ بند کرو بس. So the last utility of the mind has been taken away by these machineries, and a lot of people are saying this, it's not just me, the experts are saying this. تو اب یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے, کم سے کم وقت میں گیج کرنا ہے کون غدار ہے, کون کافر ہے, کون چور ہے, اور آگے بڑھو بس, ختم. Because you don't have time, totally impatient, and the basis of this entire rot is modern communication tools. جی رضا یہ کوئکلی یہ کہنا ہے کہ صرف کیا ماڈرن کمیونیکیشن ٹول ہے, کیونکہ یہ کبھی ہم نے دیکھا نہیں جس قسم کا جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نہیں, جس طرح کی والیٹیلٹی ہے لوگوں کی ڈسکورس میں, وہ کبھی نہیں دیکھی تھی ہم نے. جی یہ والیٹیلٹی بھی آ رہی ہے, لیکن میں اس میں مزمل نے بالکل میں مکمل اتفاق کرتا ہوں ان کی ساری بات سے, لیکن میں یہ 2-3 ایسے امور ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں زیادہ لانگ ٹرم یا طویل المیعاد ہیں. سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں سیاست کو جو ہے نا ایک بہت ہی برا بھلا گالی والا لفظ بنا کر جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے ہمارے نوجوانوں کو پوائزن کیا گیا ہے. اور پھر کیمپسز کے اوپر جو اسٹوڈنٹ یونینز تھیں, اسٹوڈنٹس کا جو پولیٹیکل ایک رول ہوتا ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. اس کے لیے بڑی کوشش کی ہے پچھلے 40-45 سالوں میں کہ ان کو بحال کیا جائے, لیکن نہیں ہو رہا ہے جب سے یونینز بینڈ ہیں. دیکھیے دنیا میں ہر جگہ اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں, نوجوان جو ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی لیول کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں. یہ جو انہوں نے بات کہی نا انتشار کی, پولرائزیشن کی, تو وہاں پہ مکالمہ ہوتا ہے, ایک فورم وہ ہوتا ہے. دوسرا obviously کلاس روم ہوتا ہے, تعلیم کا جو سسٹم ہوتا ہے, جو بات جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی, ٹیچرز جو ہیں جب ہم ان پہ انویسٹ نہیں کرتے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ ہر وقت رپورٹ آتی ہے کہ سرکاری اسکولوں میں پاکستان کے خصوصاً پنجاب میں انگریزی اور میتھ کے ٹیچر ہی نہیں ملتے. چنانچہ ہوتا یہ کہ ایک اسکول ہوتا ہے اس میں ایک ٹیچر ہوتا ہے, وہ ساری تیسری کو بھی, چوتھی کو بھی, پانچویں کو بھی, چھٹی کو بھی وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. اور جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں بھی ٹیچرز کو انتہائی لو سیلریز دی جاتی ہے, کوالٹی آف ایجوکیشن سفرز, تو کلاس روم میں بھی وہ ویلیوز انکلکیٹ نہیں ہوتی. تو یہ دوسرا تعلیم کا. تیسرا پولیٹیکل پارٹیز کا ایک رول ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں اب آپ دیکھیے کہ ہر وقت سب پولیٹیکل پارٹیز یوتھ کر رہی ہیں. ایک تو بہت ہی زیادہ کرتی ہے. اچھا ان میں کوئی یوتھ کے آپ کو رہنما دکھائی دیتے ہیں کہ جو کہ ایک یوتھ کا ونگ ہو جہاں پہ نوجوان اس طرح بیٹھ کے آپس میں ڈیبیٹ کریں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہونی چاہیے, ریگولیشن کیا ہونی چاہیے, میڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بالکل بھی نہیں. لپ سروس ہوتی ہے یوتھ کو, وہی فارچونر کے سامنے ناچنے کے لیے, بھنگڑے جلسوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ بات ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ بیانات دیتے ہیں, جی ہمیں تو پوچھا ہی نہیں, اور یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. تو پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا رول ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دبایا گیا ہے. ان کا بھی جب موقع وہ کوئی ایک پارٹی اوپر آتی ہے اس کو گلا گھونٹ دیتے ہیں. ابھی اس وقت پی ٹی آئی زیر اعتاب ہے, اس سے پہلے نون لیگ تھی, اس سے پہلے پی 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 کئی دہائیاں زیر اعتاب رہی, اس سے پہلے اور پارٹیز کا یہ عالم تھا. تو پولیٹیکل پارٹیز نرسریز ہوتی ہیں سیاسی شعور, سوچ, مکالمے, ڈائیلاگ کی. تو وہ عنصر نکل گیا ہے. اور اب جو مین سٹریم میڈیا کا جو آپ نے کمیونیکیشن کی بات کی, وہاں بھی جو دکھایا جاتا ہے, دیکھیے 2002 سے پاکستان میں میڈیا آزاد ہوا ہے, لیکن کون سے ٹاپ ریٹڈ شوز کون ہے جہاں پہ ایک اینکر 2-3 لوگوں کو بٹھا کے لڑائی کراتا ہے. دیکھیں جی وہ آپ کو چور کہہ رہا ہے, وہ جی آپ کو ڈاکو کہہ رہا ہے, وہ ایک تھپڑ لگاتا ہے, وائرل ہو جاتی ہے ویڈیو, وہ اس کو وہ کہتی ہے تم بیڈ روم سے نکل کر سیاست میں آئی ہو, وہ وائرل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ سب کے علم میں ہے. تو آپ ایک سیٹ کر رہے ہیں معاشرے میں کلچرل پریسیڈنٹس اینڈ ویلیوز کہ جہاں پہ گالی گلوچ دینا از ایکچولی آرگیومنٹ. اسی لیے آج جب یہ آپ نے مجھے کہا کہ سرکولیٹ کرے اس ایونٹ کو, تو میں نے اپنے فیس بک پیج پہ پوسٹر لگایا, اور اس کے اوپر جو مزمل کے چاہنے والے نے کہا ہم ضرور آئیں گے, واو یہ وہ. جو ان کو نہیں چاہنے والے انہوں نے ایسے ایسے القابات لکھے کہ 10-15 تو میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے. میں نے کہا کہ یہ آئی ول ناٹ ٹالریٹ دس شٹ. یہ ٹاکسک کلچر, یہ ٹاکسک کلچر ہے, ٹاکسک کلچر ہے. اب ادھر ایک سوال ہے, یہ سجاد صاحب بھی, ہاں اس کے بعد وہ ادھر بھی آئیں گے. میں آپ سے گزارش ہے سوال پلیز مختصر اور سوال کیجیے گا. سوال پلیز, کامنٹری نہیں, سوال. میرا نام مرزا انور بیگ ہے, میں بیسیکلی ایم پی ہوں اور میں 53 کا پردیسی ہوں جب سے جنرل اعظم کا مارشل آرٹ لگا. کوشچن پلیز. کوشچن میرا یہی ہے کہ میں نے انتہائی مطلب کا افیکٹڈ ہوں,
मैं 2 महीने पुलिस की कस्टडी में सिवनी घर में रखा हूँ 74 में, जब भुट्टो के दौर का वो सिस्टम चला था। उसके सवाल बाद भी अब तक हूँ और मैं काइंडली सवाल करें बिकॉज इतने लोग थोड़ा सवाल सा करना चाहते थोड़ा सा मैं 78 से बल्कि लॉयर हूँ, 81 से हाई कोर्ट का मेंबर हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ जो कुछ आज हो रहा है, जो भी आ रहा है, वहाँ मतलब कि मेन चीज़ है हामिद खान का ग्रुप। वहाँ जितनी भी बार आई जितनी भी बार आई हैं, खबर आए हैं, सब कुछ आए, उनको आके वो देते हैं कि ये हाई कोर्ट जो है पैक, उस पर हम ये लिख के दे देते हैं, तो ये साइन करके सीधे करवा देते हैं कि इनकी ईदें बंद कर दो, इनका ये कर दो, बात हर दफा हो रहा है। जी जी हाँ, प्लीज अभी अंडरस्टैंड वही बात की है रजा ने कि माइनॉरिटीज की तो बात ही नहीं होती। नहीं हाँ, मैं जी। इंसान हूँ बेसिकली, मैं जी, देखें जी, अयूब को कहते थे, बिल्कुल। मैंने बिल्कुल। उस वक्त तक वहाँ कंपनी बाग में था, कंपनी बाग में मैंने नमाज पढ़ी हुई है, मैंने मतलब बारहवीं में पढ़ी हुई प्लीज है। देखें इस वक्त तो मेरा 10 यही है कि लोग इसका सवाल हाल क्या पूछना चाह है। रहे हैं। रूमी साहब को मैं जानता हूँ क्योंकि इन्होंने हमारा वो लिया था, हफीज सेंटर में एक दफा हुआ था। जी। ये वो जी। चक्कर वो क्या था, लेकिन अभी भी वहाँ मैं कल गया हूँ तो जो हाल है उनका फिर वही हो जाता है। जी बिल्कुल, हम थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, इसका दो हाल क्या है? हल बताते हैं आपको, इनका दो भी तीन सवाल, दो इनका भी तीन ले लें हाँ सवाल। सजाद साहब का भी ले लें और फिर एक ये पीछे से सवाल यहाँ ले पे लें। बहुत सारे यूथ जो है ना, तीन उनको भी सवाल मौका मिलना इकट्ठे चाहिए। कर लें एक तो और ये फिर 3 सवाल यहाँ पे इकट्ठे। यूथ हो ना तुम, आप अपना सवाल यूथ हो ना, नौजवान हो, आप भी अपना सवाल 3 सवाल इकट्ठे होंगे। आप भी अभी करते हैं सबका करते हैं। वहाँ पीछे आपको बड़ा क्या अच्छा लगा आज की सब। गुफ्तगू में, खास तौर पे रजा साहब और मुजम्मल साहब दोनों को सुन के अच्छा लगता है हमेशा ही। लेकिन जो मुजम्मल साहब ने कमेंट किया था ना कि खास ऑर्बिट है पॉलिटिक्स में और उसके बाहर नहीं कोई निकल नहीं सकता, तो मेरा उस पर एक इनसे सवाल है कि जब जब भी कोशिश होती है इस ऑर्बिट को तोड़ के कुछ लोग निकलने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? और जो हिस्ट्री है खासतौर पे 71 के बाद से ऑनवर्ड, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलके बनाया था और एक ऑर्बिट एक बना था, सियासत का एक दायरा बना था 73 के कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसका जो भी हाल हुआ उसके बाद अगर क्विकली आप 2010 पे आते हैं तो तब ये 18वीं तरमीम हुई, उसके नतीजे में फिर एक दायरा जो है बड़ा किया गया। अच्छा, अब तब से लेकर अब तक उस दायरे को कम करने की कोशिश हो रही है। वो जो ऑर्बिट क्रिएट किया था पॉलिटिशियंस ने इत्तेफाक राय से 73 में भी 2010 में भी मिल के सारी पार्टियों ने, तो ये इतनी मायूसी से ये कह देना कि सियासी अमल जो है उसकी तरफ तवज्जो न दें, आप अपनी अपनी जो है अपनी समझ को सीधा करें। मेरा ख्याल है कि एक ज़माने में तो जौला के लोग भी कहते थे, डीपोलिटिसाइज करते थे हर आदमी को कि पॉलिटिक्स में कुछ नहीं रखा। अभी भी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो लहर है उस ऑर्बिट को बड़ा करने की और उसको छोटा करने की एक लड़ाई है, मुस्तकिल लड़ाई, और इस लड़ाई में सारी पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छे ने फाइट भी किया है, मार भी खाई है। और मैं सिर्फ ये एक आखिरी जुमला ये बोलना चाहता हूँ कि यूथ को डायरेक्शन अगर सही नहीं है यूथ की तो वो अलग बात है, हमें सियासत से मायूस नहीं करना चाहिए। इसका भी और हल का भी एक और ले लो, सवाल पीछे, एक ये एक बहुत पीछे नहीं नहीं, ये एक ये इसका लो प्लीज, ये सबसे पहले इधर आए फिर वो भाई, 3 सवाल पीछे वालों खड़े के होकर हैं। बोल लो। आप भी बोल लें, हाँ, अच्छा, मेरा सवाल फिर आपके पास ये आएंगे है- सब पीछे वाले। हम आएंगे आपके पास। आवाज बहुत भारी है माशाल्लाह। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जैसे खास तौर पर अयूब खान की हुकूमत थी, उसको कहा जाता है डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। जी, उसने क्या किया, इस्लामाबाद बना दिया और कैपिटल चेंज कर दिया, कराची से इस्लामाबाद को शिफ्ट कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए, मैंने इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, BBA का स्टूडेंट था मैं, अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है डिग्री। तो उसमें मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि अयूब खान ने सिर्फ इस्लामाबाद को बनाया है, ठीक है, वहाँ पे चलें अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई होंगी कंस्ट्रक्शन के हवाले से इस चीज़ को लेकर, लेकिन उसने पूरे पाकिस्तान में क्या कंट्रीब्यूशन किया, कोई भी नहीं की। और इसी तरह जिसको भी देख लें, मरीम नवाज़ को देख लें, वो तो चले CM पंजाब है, वो तो पंजाब में ही काम करेगी,
لیکن اوور آل ملک میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کوئی بھی نہیں ہو رہی. تو اس چیز کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ اور پھر لوگوں کی سوچ کی بھی ایک بات ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یار میرے گاؤں میں اس نے سڑک بنا دی تھی تو میں تو اس کو PMLN کو ووٹ کروں گا. مطلب اس نے تمہارے گاؤں میں سڑک بنائی ہے نا، اس نے اوور آل کیا ملک میں کیا کنٹریبیوشن کی ہے. تو یہ لوگوں کی جو سوچ ہے یہ کیسے بدلی جائے؟ ہم بالکل بات کرتے ہیں، سڑکیں قومیں سڑکوں سے نہیں بنتی ہیں، میں بھی مانتا ہوں، سوچ سے بنتی ہے. آپ پہلے جواب دے دیں پھر آپ دے دیں، پھر ہم لوگ پیچھے 3 کا سوال اکٹھا لیں گے. آپ تینوں کو آئیں گے، تینوں کا اکٹھا لیں. اچھا، اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کا جو جرنی بتایا سارا. اب میں اگر یہ کہوں کہ اگر کسی شخص کا یہ اختیار ہے کہ وہ الیکٹورل پالیٹکس پہ تنقید کرے تو کیا ہم اس سے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ غیر جمہوری قوتوں کے اعلی کار کی بات ہو رہی ہے؟ جبکہ سیاست جو ہے وہ صرف ووٹ ڈالنے تک کنفائن نہیں ہوتی، وہ اسٹڈی سرکل کرنے کا نام بھی ہو سکتا ہے، وہ لٹریچر بانٹنے کا نام بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک پبلک ایمانسپیشن، وومن ایمانسپیشن کی گفتگو جو اس کمرے میں بیٹھ کے ہو رہی ہے یہ بھی سیاست سے کم نہیں ہے. تو اگر میں یہ ساری ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل جرنی کو ری اورینٹ کریں، سو از اٹ بینگ اے پولیٹیکل اور ناٹ؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. انڈیا کی بھی جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں نوٹا کا آپشن ہوتا ہے نن آف دی ابو پہ سائن کرنے کا، کہ مجھے تمام پارٹیز میں سے کوئی بھی پسند نہیں آ رہا تو میں اس پہ ٹک کر دوں گا. یہ بھی اتنا ہی سول اور انفرادی حق ہے جتنا ووٹ ڈالنا انفرادی حق ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹی کا جو آپ نے جرنی ایکسپلین کیا کہ یہ ایک ہمیشگی کی لڑائی ہے، یہ چلتی رہے گی، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ چلتی رہے گی ایلیٹ کے درمیان میں. اب اپنا کام کریں، آپ 5 سال میں ایک دفعہ ووٹ ڈال کے آئیں، اگلے پورے 5 سال ان لیڈران کے تحفظ میں اپنے گلے نہ کٹوائیں. ووٹ ڈالیں، آپ ووٹ ڈال کے بعد میں بات ختم کریں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ہراول دستے کے پہلی صف کے فوجی بن جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ بھی اگر کسی نے میرے لیڈر کے خلاف بات کی تو میں اپنا وقت، انرجی اور اپنی انٹلیکٹ جو ہے وہ اس کے ڈیڈیکیٹ کر دوں گا، لیکن میں یہ ہونے نہیں دوں گا. جبکہ ایک کانشیس شہری کا کام یہ ہے کہ وہ ووٹ دے کر اس پہ پہرا دے اور سوال کرے کہ تم نے کیا کیا تھا اس کے اوپر. پولیٹیکل پارٹیز کا جو کانفلکٹ ہے اس پہ میں آپ کی انٹرپریٹیشن سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میرا خیال ہے یہ انٹرا ایلیٹ کانفلکٹ ہے. دس از اشرافیہ فائٹنگ دی اشرافیہ. یہ کوئی ہمارے نمائندگان کی بات اسی لیے نہیں ہو رہی کہ لاہور کی اس وقت جیل میں وہ شاہ محمود قائد جمہوریت کے لیے جس کا خاندان 300 سال سے حکومت میں ہے اور جو گورے سے بھی زمینیں لے کے چلا گیا اور اب آ کر بھی وہ اقتدار میں تھا، اس کا بیٹا بھی ابھی اقتدار میں ہے. تو ایلیٹ کو نوچ رہی ہے. میں تو لڑائی کے ساتھ ہوں اس کانفلکٹ میں، ٹھیک ہے. مجھے تو اس میں کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے خان کو ڈال دیا جیل میں یا کسی کو ڈال دیا، کیونکہ جب نون لیگ کو موقع ملتا ہے وہ بل کیا پاس کر رہی ہے کہ میرے گھر پہ ٹاور لگانا ہے، میری پراپرٹی سیز کر دیں گے. پچھلی دفعہ PDM کی حکومت آئی، کیا بل پاس کیا کہ خفیہ کیمروں سے ویڈیوز بنانا جائز ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے. اگر یہ لیجسلیشن ہمیں دینی ہے تو ہم تمہارے لیے تو نہیں مرنے آئے. یہ بات ہے. بھٹو صاحب کی آپ نے مثال دی کہ 73 کا آئین بنا، اس سے پہلے ٹکا خان جو بچر آف ایسٹ پاکستان تھا اس کو آرمی چیف لگا دیا انہوں نے. سیکنڈ امینڈمنٹ انہوں نے کر دی. یہاں پہ ایک ایسا زہر گھول دیا اس معاشرے میں جو آج تک لپیٹا نہیں جا رہا ہم سے. سارے پولیٹیکل اپوننٹس کو چوکوں میں گولیاں مروا دی انہوں نے. سعد رفیق کے باپ کو مروا دیا، ولی خان پہ فائرنگ کروا دی، اسمبلی توڑ دی. یہ تو ملکی الیکشن کے نتیجے میں نہیں بنا. جناح صاحب نے کتنے انتخاب لڑے ہیں؟ وہ تو گورنر جنرل بنے جو کہ ان الیکٹڈ کالونیل عہدہ تھا. انہوں نے PM تو اس کو بنایا جو ٹوتھ لیس تھا. پہلے دن سے پریزیڈنٹ کیا بنا کہ طاقت جو ہے میرے پاس ہوگی، PM کہیں اور بیٹھا ہوگا. اسی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے آج تک. بہت پیچھے چلے گئے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اٹس ناٹ نیسیسری کہ اگر ہم اس سارے نظام پہ سوال اٹھائیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاست ہی نہ ملک میں ہو. ہم کہتے ہیں ری اورینٹ کریں اس چیز کو. نہیں، اس ملک میں سیاست ضروری ہے، پولیٹیکل سو. ایک سوال یہاں پہ اچھا میں ان کی بات کا جواب دے دوں. دیکھیں حل جو ہے مزمل بھی بتا چکے ہیں، سوچ میں تبدیلی، تعلیم کے نظام میں تبدیلی اور جو آئینی اور قانونی سیکنڈ امینڈمنٹ کا انہوں نے ذکر کیا ہے. جب تک اس طرح کی ہمارے آئین میں امینڈمنٹس اور قوانین موجود ہیں اس وقت تک ہم پاکستان کو ایک ٹالرنٹ اور روشن خیال ریاست نہیں بنا سکتے. اس لیے ہمیں ریپیل کرنی پڑیں گی ایسے قوانین، ایسی امینڈمنٹس، اور ذرا سی ہماری جو ایلیٹ ہے اس کو تھوڑی سی بہادری دکھانی پڑے گی. ہر وقت ڈر کے نہیں کہ جی وہ فلانا مولوی آ جائے گا، فلانا یہ کہہ دے گا، فلانا وہ کہہ دے گا. ٹھیک ہے نا جی. اصل بات تو کریج کی ہے. اور ڈیولپمنٹ کی جو آپ نے بات کی، دیکھیں ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ جو تھا اس میں صرف اسلام آباد پہ کام نہیں ہوا تھا. بہت کچھ یہ جو ڈیمز ہیں، منگلا ڈیم جو بنا، تربیلا آباد میں بنا، یہ بھی ایوب دور کی نشانیاں ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کی ایک ہسٹری ہے
کہ جب بھی فوجی حکومتیں ہوتی ہیں رہی ہیں جو تین بڑی، ایوب خان، ضیاء الحق اور جنرل مشرف، تینوں کے زمانے میں ان کے امریکہ کے ساتھ اتحاد تھا اور ڈالروں کی بارش ہوتی تھی، فوراً ایڈ آتی تھی. یہی ایک چسکا اور لت لگی ہوئی ہے نا پاکستانی اشرافیہ کو، تو وہ آتی تھی، وہ پیسے انجیکٹ ہوتے تھے اکانومی میں، گروتھ ریٹ اوپر جاتا تھا. اب گروتھ ریٹ اوپر جاتا تھا تو پھر جابس بنتی تھی، جو وہ بات کہہ رہے ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتی تھی. اور ابھی یہی وجہ ہے کہ جو مندہ ہے گروتھ کا، کہ یہ ایڈ آنا بند ہو گئی ہوئی ہے. اس لیے ابھی سمجھ نہیں آ رہی پاکستان کی ایلیٹس کو کہ وہ کرے کیا. کبھی وہ سعودیز کے پاس جاتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں سی پیک چلاتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایس آئی ایف سی بناتے ہیں. وہ طے نہیں ہو رہا معاملہ. ایوب خان کی چونکہ آپ نے بات کی تھی ڈیولپمنٹ کی، اس میں ڈیولپمنٹ بہت ہوئی تھی، گروتھ ریٹ ہائیسٹ تھا اس ڈیکیڈ میں، مگر وہ یہ ہوا کہ ایسٹ پاکستان میں اس طرح سے ترقی نہیں ہوئی جتنی کہ ویسٹ پاکستان میں ہوئی. اور وہ جو ڈیکیڈ تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں ونگز میں ایک منافرت آ گئی، اور وہ پھر 70 کے الیکشن کی صورت میں دکھائی دی، جہاں پہ شیخ مجیب الرحمان نے ساری سیٹیں ماں سوائے ایک کے جیت لی ایسٹ پاکستان میں، اور ویسٹ پاکستان نے اس کو قبول نہیں کیا اور ملک ٹوٹ گیا. تو یہ بات آپ کی اس حد تک درست ہے کہ وہ جو ڈیولپمنٹ تھی وہ ڈھکونسلے کی تھی، حقیقی نہیں تھی. لیکن کیا انفراسٹرکچر ضروری ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. اگر آپ دنیا میں کہیں جائیں، بڑے جو ممالک ترقی ہوئی ہے، چین، ملیشیا، ویتنام، سنگاپور، تھائی لینڈ، جو کہ ایشین ٹائیگر کہلاتے ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ کام انفراسٹرکچر پہ کیا ہے. یعنی کہ سڑکیں، ٹرینز، روڈز، ڈیمز، پانی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، اس کے بغیر معیشت نہیں چلتی. اس لیے آپ یہ جو خالی کھوکھلے نعرے ہیں اس کے اوپر مت توجہ دیں کہ قومیں سڑکوں سے نہیں بنتی. ٹھیک ہے نا، بنتی ہیں بالکل. یہ ایک سوال ادھر ہے اور ایک پیچھے سوال، 3 سوال ہم اکٹھے لیں گے اینڈ دین دیٹس the last question. I think we are done. باقی پھر باہر بات کریں گے. آپ سوال کیجئے گا پلیز، نو کامنٹری. سوال. ہاں سر السلام علیکم. اس طرف سے اچھا ہاں پلیز. سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آج آپ کے سیشن سے بہت سیکھا، نیا دور کو بھی ہم ریگولر سنتے ہیں سر، مزمل کے بھی. اچھا جیسے آپ نے وہ ایک پلیز پوائنٹ ریز کیا تھا کہ کیا اسٹیٹ کا فوکس اکنامک ریفارمز، اکنامک پراسپیرٹی ہے یا نہیں، تو اس میں ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ جو اب اسٹیٹ ہے وہ جیو اکنامکس یا ان چیزوں کو، ریجنل الائنسز کو پروموٹ کر رہی ہے، تو کیا ہم اس کو کہہ نہیں سکتے کہ ریاست نے اپنی اس طرف تھوڑی ڈائریکشن لی ہے پولیٹیکل کانفلکٹ سے نکل کے؟ اور سر مزمل جیسے آپ نے بھی بات کی تھی کہ انویسٹمنٹ آن دا کلیکٹیو تھاٹ آف پیپل، تو کیا جو گلوبل اسٹیٹ انفراسٹرکچر ہے، یا جو اب تو دنیا ٹیکنوکریسی کی طرف جا رہی ہے بیوروکریسی سے نکل کے، سو اس میں یہ کلیکٹیو تھاٹ پہ کیسے بنے گی جب ساری ٹیکنالوجی ہر چیز کو کور اپ کر لے گی؟ اور پیچھے کے 2 سوال لیں گے. سب سے پیچھے وہ انہوں نے بہت پہلے کیا تھا، سب سے پیچھے. ہاں، اور پھر ایک بیچ میں، اینڈ دیٹس اٹ، دین ویل آنسر دوز کوسچنز ٹوگیدر. حکومت بجائے کہ نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرے یا جو غربت ہے اس کا خاتمہ کرے تاکہ ایکسٹریمزم ختم ہو، اس کے بجائے اس نے، اگر ہم پہلے سے دیکھیں جب رشیا آئی افغانستان اور پھر امریکہ، ان وقت میں ہمارے گورنمنٹ کی پالیسی خاص کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، جو یہاں پر پاکستان میں اور خاص کر کے پی میں اس نے مدرسے بنائے ہزاروں میں، جو کہ اسلامک ایجوکیشن کے لیے نہیں تھے، کچھ اور چیز کے لیے بنائے گئے تھے. کیا اس کو بھی ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ اس نے بھی ایکسٹریمزم میں رول ادا کیا ہے؟ اوکے، اینڈ ون مور کوسچن. السلام علیکم، میرا نام حیدر مرتضیٰ ہے اور میرا واقعی انتہائی مختصر سوال ہے رضا رومی صاحب سے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ ایک رائٹر بھی ہیں، کہ پاکستان میں جو انتہا پسندی ہے اس کے خاتمے میں کیا ادب کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یا نہیں، اور اگر کر سکتا ہے تو کیا پاکستان میں وہ ادب تخلیق ہو رہا ہے یا نہیں؟ ویری گڈ کوسچن جی. اچھا یہ اس کا بھی لے لو، بلیک والا، یہ لڑکا بہت دیر سے کر رہا ہے. یاد رہ جائیں گے سارے مجھے، ہاں میں یاد کر رہا ہوں. دو آپ کے، دو مزمل کے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی سوسائٹی ایک ایلیٹ کیپچر ہے، تو اس کے الٹرنیٹو میں انہوں نے جو سولوشن بتایا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے تھرو جو ہے نا ہم سولوشن گیٹ کر سکتے ہیں. تو مطلب انفارچونیٹلی یہاں پر اگر ہم دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ایک جو ہے نا وہ ایکسٹینشن ہے ایلیٹ
बहुत अच्छा तो इसका अल्टरनेटिव जो है ना वो क्या है? तो दूसरा सर के कंक्लूजन में आई थिंक सर मुजम्मिल ने बताया कि अगर मौका मिले तो आप मुल्क से बाहर चले जाएं। तो यहाँ पे अगर हम देख ले आज भी जो है ना आधे से ज़्यादा आबादी जो है ना वो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो है ना गुजर रही है, और साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लिटरेसी रेट भी कम है। तो इसमें गरीब बंदा जो है ना वो किस तरह मुल्क से बाहर चला जाए? आई थिंक 2 सवाल मुजम्मिल, तो मुजम्मिल पहले 2 सवालों का आप जवाब दें और 2 सवालों का आपको पता है आपके कौन से 2 सवाल हैं? देखिए, आपने जो मुझसे सवाल किया वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज़ नॉट सिनोनिमस टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और ये ग्लोबल क्राइसिस है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि दुनिया भर में एक राइट विंग पॉपुलिज्म की एक वेव भी आई, और लोगों ने सेलिब्रिटीज़ को, अभी हिंदुस्तान में जो इलेक्शन हुआ है वहाँ पे आधा बॉलीवुड पार्लियामान में आके बैठ गया। तो ये क्राइसिस है, और ये दिस हैज़ टू बी थॉट अबाउट ऑन अ ग्लोबल स्केल एज वेल, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अस हू आर इन द प्रोसेस। बाहर इससे भी बुरा असर होता जा रहा है। जर्मनी के अंदर फार राइट पार्टी बहुत पॉपुलर हो रही है। फ्रांस के अंदर आप देखें कि वो बॉर्डर लाइन पे है हुकूमत बनाने से। इसी तरह टॉमी रॉबिन्सन की रैलीज देख लें ब्रिटेन के अंदर, कितनी लाखों लोग उसमें आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स को बाहर फेंक दो, निकाल दो यहाँ से, और ट्रम्प का फिनोमेना भी है। So this is a global headache because technologies have raised a new celebrity class which is pandering to our emotions, not to our intellects. तो वो उस तरह से सॉल्व होगा। दूसरा, आपने जो सवाल किया कि मुल्क से बाहर चले जाएं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो स्टेट कह रही है। वो कह रहे हैं ये ब्रेन गेन है, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, जाओ और बाहर डॉलर भेजो। उनका तो इकोनॉमिक मॉडल ही है सिर्फ कि रेमिटेंस की बेसिस पे हमने हुकूमत चलानी है, हमें कोई इशू नहीं है कि सारे बाहर चले जाएं। उसमें भी भुट्टो साहब ने भी यही कहा था ना कि 71 जब हो गया तो उसके बाद आधा मुल्क तो वहाँ रह गया। अब वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उसके जाने से इकोनॉमिक कोलैप्स जब एक्सपीरियंस करना शुरू किया आपने, तो आपने क्या कहा कि ड्राइवर और इलेक्ट्रिशियन और जो इंजीनियर तो नहीं बनाए, खैर तो और जॉब्स करने के लिए गल्फ में जाओ। आज तक उसी गल्फ में नौकरियां कर रहे हैं, आप देख लीजिए और जॉब्स करते हैं जाके सिर्फ। और अभी रिसेंटली ये पिछली गवर्नमेंट में पीटीआई के दौर में एक अब्बासी साहब थे, उन्होंने पार्लियामान के अंदर एक बिल बड़ा इंटरेस्टिंग पास किया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस्लामाबाद के सारे स्कूल्स में अरबी पढ़ाई जाए। जब उन्हें कहा गया ना, अपोजिशन ने क्वेश्चन किया, रज़ा रब्बानी साहब ने सेनेट में पूछा, तो उन्होंने डिफेंस ये पेश किया कि अरबी बोल के ना ये इनको ना नौकरी सही मिल जाएगी सऊदी अरब जाके। दिस इज अ लेजिस्लेटर हु इज मेकिंग अ लॉ टू लर्न अ लैंग्वेज सो दैट पीपल, जिनको नौकरी देना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम कह रहे हो कि बाहर जाके ना वो अरबी आएगी तो आराम से नौकरी मिल जाएगी। तो इसीलिए हम कर रहे हैं। सो दैट्स देयर वे आउट, क्योंकि मसला ये है कि आपके पास कोई एक्सपोर्ट वर्दी कमोडिटी तो है कोई नहीं। आपने ज़मीन बेची है या फौजें भेजी हैं बाहर, इसके अलावा तीसरा काम कोई नहीं आता हमें। तो अभी भी वही करेंगे, जियो पॉलिटिक्स से पैसा कमाएंगे। आपको अगर यहाँ बैठ के फ्री लांसिंग इंडस्ट्री की एक्सेस मिल रही है, वो बहुत अच्छा एवेन्यू है, उसको एक्सप्लोर करें। बिकॉज आपको डॉलर इनकम की एक्सेस है तो यू आर सेफ फ्रॉम वट एवर दैट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। तो एक वो एवेन्यू है आपके लिए, और दूसरा ये है कि इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी यू टेक इट, बिकॉज योर कंट्री इज द वन विच इज गिविंग यू रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। दैट्स इट। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, वो भी कर दें। आपने जो बताया कि पॉलिटिकल पार्टी सारी एलीट का एक्सटेंशन कैप्चर हो गई है, पॉलिटिकल पार्टी से एलीट कैप्चर। अब रजा वो अदब का सवाल, अदब का मैं कर लेता हूँ। ये इन्होंने कहा, आपने हाँ डेवलपमेंट की आपने बात की कि प्रायोरिटी क्यों नहीं है। देखिए प्रायोरिटी इसलिए ना कि अगर एक जो रियासत, यही जो बात वो कह रहे हैं कि एलीट की एक्सटेंशन है, तो एलीट जो है वो अपने आप को परपेचुएट करती है। सियासी एलीट हो, ब्यूरोक्रेटिक एलीट हो, वो उनका पहले ये काम होता है कि भाई मेरी नौकरी पक्की हो अफसर की, और नौकरी भी पक्की जब हो जाती फिर मेरी एक्सटेंशन हो जाए, फिर मेरी एक्सटेंशन एक और एक्सटेंशन हो जाए। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह जो सियासतदान है उनका ये कि पावर में आना है कि पैसे बनाने हैं। पैसे क्यों बनाने हैं? क्योंकि हमने हल्के में लगाने हैं, अपनी ख़ानदान को इनरिच करना, अगला इलेक्शन लड़ना है। ये इल्लत भी जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में जो पैसों का अमल दखल है सियासत में, ये 1980s में स्टेट की पॉलिसी थी। जनरल ज़ियाउल हक ने ये जो सारी नर्सरी आपको 70, ये जो अभी सियासतदानों की खेप है, नवाज शरीफ, पूरा शरीफ ख़ानदान, शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी का जो जिक्र किया, हामिद नासिर चाटा, ये सब लोग जो है इनको स्टेट ने पीपल्स पार्टी का तो जोर को तोड़ने के लिए उभारा, पैसे दिए, और फिर ये हलकों में जो पैसे लगाने का डेवलपमेंट फंड्स की जो एक चक्कर है, अरबों रुपए, ये दुनिया में कहीं बहुत कम जगहों पे होता है। पाकिस्तान में ये एक ऐसा एक, अगर आप इसके खिलाफ भी बात करें तो कहते हो जी ये तो आप जमहूरियत के खिलाफ बात करें, ये रिश्वत है। तो ये प्रायोरिटी उनकी नहीं है। लेकिन
जियो इकोनॉमिक्स की बात आपने उस हद तक मैं आपकी बात मानता हूं कि मिलिट्री के अंदर एक चेंज आई है थिंकिंग में. जनरल बाजवा ने इसका जिक्र किया था अपनी कई तकारीर में कि पाकिस्तान को अब जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहिए. जनरल आसिम मुनीर भी उसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, SIFC जो उन्होंने बनवाई. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस वक्त तक कामयाब नहीं होगी जियो इकोनॉमिक्स में जब तक वो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जो हिस्से हैं पाकिस्तान के उनके दरमियान अमन नहीं लाएगी. अगर बलोच नाराज हैं कुछ लोग तो उनसे बातचीत नहीं की जाएगी. अगर जो वहाँ पे एक हकीकी नुमाइंदों हुकूमत नहीं कायम होगी, अगर KP में मसला है तो उन लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लाया जाएगा. क्यों नहीं लाया जाएगा? अगर और इस तरह से जो ग्रुप्स हैं उनको जब तक आप पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं करेंगे तो फिर चाइनीज इन्वेस्टमेंट कैसे वहां चलेगी? देखिए ना, बलूचिस्तान में कहते हैं ना मिनरल्स हैं, वहीं से हमें अरबों डॉलर मिलेंगे, या और जगहों पे और इन्वेस्टमेंट होगी तो वो कैसे होगी? अगर रोज मारा मारी हो रही होगी, धमाके हो रहे होंगे, खुदकुश बमबार आ रहे होंगे, तो उसके लिए पहले पाकिस्तान के अंदर अमन कायम करना होगा और पॉलिटिकल सेटलमेंट करनी होगी. तो ये है उसका एक तरीका आगे बढ़ने का. और दूसरा अदब के जी, अदब बिल्कुल बहुत जरूरी है और कई तरह से, सिर्फ इंतहा पसंदी के लिए नहीं. अदब जो है वो किसी भी माशरे के अंदर एक तवाजुन, जमालियात और जो एक ख़ास किस्म की एक ज़हनी परवरिश और शऊर जो अता करता है और वो उसके लिए ज़रूरी है. और बिल्कुल पाकिस्तान में अदब ऐसा तख्लीक हो रहा है. हम अक्सर फोकस करते हैं उर्दू चूँकि मेन स्ट्रीम ज़बान है, कौमी ज़बान है, लेकिन जो इलाकाई ज़बानों में अदब हो रहा है, सराइकी की अगर आप शायरी देखें या इवन पश्तो शायरी देखें, जितनी ज़्यादा ये जो इंतहा पसंदी आज का जो मौजू है, इतनी ज़्यादा शायरी कही गई है. और मैंने इसके ऊपर लिखा भी, अगर आप सर्च कीजिएगा तो 3-4 मज़ामीन मैंने लिखे हुए हैं, ट्रांसलेट भी किया हुआ है, कि एक बहुत जो लोगों की सतह के ऊपर वो एक अवामी रद्द अमल भी है. मगर प्रॉब्लम ये है कि अदब को भी जो है वो भी क्लास और इलीट का जो एक पूरा निज़ाम है उसकी गिरफ्त में आया हुआ है. अक्सर आप देखते हैं कि तवज्जे और इन्वेस्टमेंट होती है जो इलीट फेस्टिवल्स को प्रमोट करती है, कॉर्पोरेट सेक्टर करता है, उसमें अक्सर इस तरह की बातें नहीं होती. उसमें आपको पश्तो शायर नहीं मिलेगा, उसमें आपको सराइकी शायर नहीं मिलेगा, पंजाबी का कोई लिखारी नहीं मिलेगा, सिंधी का नहीं मिलेगा. आपको मिलेंगे तो एक ख़ास वो जो वेस्टर्न ग्लोबलाइज्ड एलीट के साथ लिंक्ड है लोग, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, वो आगे होंगे. तो ये डिस्कनेक्ट है. थोड़ा सा ऐड करूं, बट ये आपका सवाल इसलिए बहुत अच्छा है कि जो टॉपिक एक्सट्रीमिज्म है ना, उसका जो एक सोल्यूशन है वो आर्ट एंड कल्चर की प्रमोशन है. बिल्कुल है. और क्योंकि हम उससे बहुत दूर हट गए थे, हम अपना कल्चर, अपने आर्टिस्ट, जिस तरह ये बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम तो अपना फोकलोर ही बोल चुके हैं. हम तो वो मगरबी फोकलोर को और बॉलीवुड को अपना फोकलोर बना चुके हैं. देखिए, मैं इसमें इजाफा आपको ये करूं कि देखिए, हम अक्सर ये कहते हैं जी, वो मुशर्रफ का ज़माना था, उन्होंने कहा कि जी इंतहा पसंदी का मुकाबला करना है तो फलानी चीज़ लिखवाई जाए. हमारा ऑलरेडी मौजूद है. देखिए, हमारी जो फोक शायरी है पंजाबी में, सिंधी में, पश्तो में, सराइकी में, वो तो एंटी एक्सट्रीमिज्म है. रहमान बाबा हो, खुशहाल खान खटक हो, बाबा बुल्ले शाह हो, वारिस शाह हो, आप उनकी या सच्चर सरमस्त हो, आप उनकी शायरी पढ़ें, आप उनके अफकार पढ़ें जो आम तौर पर हम जिक्र करते हैं हमारी आम रोज़मर्रा की ज़बान में. उनका मियाँ मोहम्मद बख्श के अशार लोग जिक्र करते हैं. लेकिन मसला ये कि हमने यूथ को भी उससे दूर किया हुआ है. आज का बदकिस्मती का जो अलमिया है, जो सबसे बड़ा, कि वो इसलिए कि देखिए ना, उसकी वजह ये है कि मैंने चूंकि पिछले 20 सालों में बहुत से नौजवानों के साथ काम किया है, तो मुझे इसी चीज़ का अफसोस होता है कि चलिए अंग्रेज़ी तो नहीं आती, वो तो अब ऐसा है, उर्दू भी नहीं आती, या अपनी इलाकाई ज़बान जो है उससे भी शनासाई उस तरह से नहीं है जैसे कि होनी चाहिए. और उसमें प्रॉब्लम है तालीमी निज़ाम का और वैल्यू सिस्टम का. क्योंकि ये मैं बार बार एजुकेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कोई भी मुल्क आप देख लीजिए, जो ममालिक तरक्की कर रहे हैं वहाँ पे तालीम और उस असातिज़ा के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है. पाकिस्तान में क्या है कि टीचर को, प्रोफेसर को, लेक्चरर को कहते जी है कि अगर लेक्चर एडा पढ़ लिख के लेक्चरार लग गया इन्होंने मुंडा, पंजाबी समझ रहे हैं ना आप, यानी कि उसको ऐसा SHO लगना चाहिए था, उसको ASI लगना चाहिए था, उसको कोई वापडा का मीटर रीडर लगना चाहिए था, ताकि खड़पैंची करके पैसा जैसे कमा के वो लाए. तो हमने हमारे घरों के अंदर भी उस्ताद की और तालीम की वैल्यू को सप्रेस कर दिया गया है. वी लुक डाउन, कहते जो टीचर है जी,
और टीचर अच्छा, और टीचरों को सियासतदानों ने भी इस्तेमाल किया हुआ है देही इलाकों में, वो उनको इलेक्टोरल मैनिपुलेशन के लिए, कैंपेन के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो लगवाते हैं, उनकी वो मरहोने मिन्नत होते हैं कि उनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र, यदि किसी को तंग करना हो, वो वोट नहीं दे रहा तो वो टीचर को फारिग कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, तबादला कहीं दूर दराज इलाके में कर देते हैं। तो ये एक पूरा निज़ाम है। ऐड के अभी ये एक मूवमेंट चल रही है जिसमें वो कहते हैं अगर टीचर की जॉब कर दें, सैलरी वेज एज गुड एज अ कॉर्पोरेट अर्नर, कॉर्पोरेट जॉब्स में जो होते हैं, तो आपके पास जो क्वालिटी ऑफ टीचर है वो इतनी अमेजिंग आएगी। और वहीं से इनका मुद्दा के पढ़ाने वाले से शुरू होता है ना सब कुछ, जिसने सोच देनी है। जब सोच देने वाले की ही कोई सोच नहीं होगी तो आपकी क्या सोच होगी?